السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ کرسی پر یا اوپر حاضر من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يوصيكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ تمام تعریفات اس ذات کے لیے جس نے اس عظیم کام کے لیے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ میری سعادت ہے کہ ایسے لوگوں سے میں ہم کلام ہوں۔ شاہ صاحب نے کچھ میرے تعارف میں مبالغہ کر دیا ہے، ورنہ میرا صحیح تعارف یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کا خادم، ان کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت جن کو ملی ہے وہ میں آدمی ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے دین کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا ہے۔ ورنہ میرے والد محترم کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے والد صاحب نورانی قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، گھڑی کا ٹائم میرے والد کو دیکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو صحیح ناظرہ قرآن آتا ہو۔ ایک دو بہنوں کو ایک بھائی فوت ہو گیا، ان کو وہی جس طرح دیہاتوں میں عورتوں سے پڑھا جاتا ہے اس طرح معمولی سا آتا تھا۔ یہ اللہ کی سعادت ہے کہ کس خاندان سے میرا پورا کا پورا خاندان بریلوی خاندان، اور ہمارے خاندان کے اندر یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مدرسہ میں جانا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس نے کیسے کیسے مجھے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچایا ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور نوازش ہے۔ بہرحال اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف ہی آتا ہوں۔ اسلام
یہ چند عبادات اور عقائد کا نام نہیں ہے۔ چند منٹ کی عبادت کچھ محدود عقائد و نظریات کا نام نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک پوری کی پوری زندگی، لیل و نہار، کھانا پینا، رہنا سہنا، سب کچھ بتلانے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر کوئی آسمانی یا ارضی کوئی ایسا نظریہ دین نہیں ہے جو انسان کی تمام ضروریات زندگی کو اس طرح پورا کرے کہ جو انسانی فطرت کے مطابق بھی ہو اور دارین کی کامیابی کا ضامن بھی ہو۔ یہ صرف قرآن ہی ہے۔ اسلام نے جیسے ہمیں عقائد، عبادات، دیگر معاملات سکھلائے اور سمجھائے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں، جن جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، وہ بھی بڑے آسان انداز سے بتلائے ہیں۔ اسلام کے کچھ احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے ان کا مکلف ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب تک زندہ ہیں ہم ان کے پابند ہیں، مکلف ہیں۔ روح نکلتے ہی سب احکام ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کے کچھ احکام اور مسائل وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ موت آئے گی تو ان احکام کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہوگا۔ ان میں سے ایک احکام میراث ہیں کہ فوت ہونے والے کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو اس کے ورثاء میں کس انداز میں تقسیم کیا جائے۔ چونکہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک زندگی، ایک موت۔ باقی تمام کے تمام احکام مسائل کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ اور وراثت کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ۔ گویا کہ انسان کی دو حالتوں میں سے ایک حالت اس علم نے، اس فن نے اپنے گراؤ میں کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نصف العلم، فإنہا نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم کس اعتبار سے کہ انسان کی دو حالتوں میں سے ایک حالت پر یہ علم حاوی ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی اہم ہے۔ قرآن کا اسلوب بھی دیکھیے، فرمایا کہ یوصیکم اللہ، یوصیکم یا یحکمو، یہ یامرو کے معنی میں ہے، اللہ حکم دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یامرکم اللہ کیوں نہیں کہہ دیا، یحکم اللہ کیوں نہیں کہا، یوصیکم کا لفظ کیوں بولا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ فوت ہونے والا وصیت کر کے جائے تو ورثاء پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس بزرگ، اپنے والدہ، اپنے والد کی وصیت پر عمل کرے، خواہ ان کو کوئی خسارہ بھی لگے، کوئی گھاٹا نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو کہتے ہیں کہ بڑے یہ کہہ کر گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، تو ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اچھی اولاد، نیک فرما بردار اولاد کوشش کرتی ہے۔ گویا کہ وصیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر انسان عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ استعمال کیا یوصیکم اللہ، یہ اتنا اہم حکم ہے، اتنا ضروری اور لازمی حکم ہے کہ جس طرح وصیت پر عمل کیا جاتا ہے خواہ بظاہر خسارہ بھی لگے، اسی طرح آگے آنے والے احکام اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں، تم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھو کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، یہ حصہ مجھے کم آ رہا ہے، یہ میرا بنتا تھا، لیکن نہیں، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے تو بہتری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فریضۃً آپ جانتے ہیں کہ یہ منصوب ہے اور مفعول مطلق ہے، یا تو یوصیکم اس کا مفعول مطلق من غیر لفظ ہی، یا فرض اللہ فریضۃً فعل مقدر کا یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق آپ جانتے ہیں تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرب تو ضربً، اس طرح یہ بھی تاکید کہ اللہ کی طرف سے یہ لازمی فریضہ ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے، یہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔
آخر میں نتیجہ کیا بیان کیا؟ جو ان اصولوں اور قانونوں کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو ایک نہیں بلکہ جنات، بہت سارے جنات کی اس کے لیے بشارت، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ جو ان سے روح گردانی کرے تو دنیا کا اندر ذلیل و خوار، اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموا الناس، علم کا، وراثت کا علم خود بھی سیکھو، لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ فإن امرؤ مقبوض، میں بھی انسان ہوں، میں بھی دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ جب بھی کوئی وراثت کا یا دیگر مسئلہ پیش آئے گا پیغمبر سے پوچھ لیں گے، ہمیں اس کے سیکھنے کے سکھلانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا کہ فإن امرؤ مقبوض، میں بھی انسان ہوں، میں جو بھی قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فإن العلم سيقبض، سب سے پہلے یہ علم وراثت قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ تمام علوم اور فنون میں سے سب سے پہلا علم جو زمین سے اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے جج، وہ بھی اس علم سے محروم ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے، یا ان کو یہ اس کی سمجھ نہیں ہے۔ فإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفریضہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو رشتہ دار اپنے فرضی حصے میں اختلاف کریں گے، فلا یجدان من یفصل بینہما، ان کو کوئی ایسا انسان ہی نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ ہی کرے، یہ بتلائے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 333، اور اسی طرح بہقی کے اندر، اور امام حاکم نے اور دیگر امام ذہبی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ علم کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ واحد یہ وراثت کا فن ایسا علم ایسا ہے جس کا تعلق ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی ہے، ایک گھنٹے کا بچہ اس کے ساتھ بھی ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ بھی وارث ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ 100 سال کا بوڑھا ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک آدمی 6 مہینے کے اندر سال کا ہو چکا ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، صرف سانس ہی چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ بھی وارث ہے، اس کی بھی وراثت ہے۔ اب اندازہ کریں جو کومے میں ہے، نہ اس پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ باقی احکام ہے، ساقط ہے اس سے کیونکہ ہوش ہی نہیں ہے، لیکن وراثت کا تعلق اس سے بھی ہے۔ ایک دن کا بچہ جو شریعت کے کسی حکم کا مکلف نہیں لیکن وارث وہ بھی ہے۔ اب اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہو کہ یہ ایسا فن اور علم ہے کہ جس کا ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی تعلق، 100 سالہ بوڑھے کے ساتھ بھی تعلق، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ نماز کا تعلق ہر ایک سے نہیں ہے، بالغ سے ہے، اور کچھ ایام کے لیے عورتوں کے ساتھ پر بھی نہیں آتا، نہ روزے کا، روزے کے لیے بھی عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ، حج صاحب ثروت عاقل بالغ پر ہے، لیکن وراثت ایسا ہے نہ اس میں عاقل، نہ بالغ، نہ مکلف، نہ غیر مکلف، نہ مرد نہ عورت، کسی وقت بھی اس سے بے نیازی نہیں ہے۔ ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر انسان کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ضرورت ہر انسان کی ہے، ہر گھر کی ہے، لیکن آتا کس کو ہے؟ سیکھتا سکھلاتا کون ہے؟ ہمارے مدارس میں بھی دیکھ لیجئے، اتنا اہم ہے، وہ صرف ایک کلاس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ادب اقرا پڑھائیں، فلاں بھی ادب کی، وہ 6 کے 6 سالوں میں ادب کی کتابیں، صرف نحو کئی سالوں میں، فلاں کئی سالوں میں، لیکن جو اتنا اہم ہے وہ بیچارہ 1 سال میں۔ گویا کہ اس کی اہمیت ہم نے بھی نہیں سمجھی۔
اگر اہمیت ہم سمجھتے کم سے کم 2 سال تو اس کے ہوتے. اس لیے جیسے مردوں کو اس کی ضرورت ہے، عورتوں کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. اس علم سے ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے 2 بھائی 2 بہنیں ایک پلیٹ میں کھانے والے قبریں ان کی الگ ہو جاتی ہیں، جن کا تصور بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر کبھی زندگی میں اختلاف ہوگا. وراثت کی تقسیم پر ایسا اختلاف ہوا، ایک دوسرے کے جنازے الگ ہیں، قبریں الگ ہیں. میرا ایک رشتہ دار، شاگرد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بہت قریبی رشتہ بھی ہے اور دین بھی پڑھے ہوئے ہیں. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہے. اختلاف ہے یہی وراثت والا، وراثت بھی نہیں، ابھی باپ بھی زندہ، تقسیم کا. کرتے کرتے باتیں اس نے آخر یہ بات بھی مجھے کہہ دی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ دیا تھا. کیا کہہ دیا؟ کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ اٹھانے کے لیے 3 آدمی ہوں، چوتھا آدمی نہ ہو، تو تم نے میرے جنازے کو نہیں اٹھانا، میری چارپائی پڑی رہے، کوئی چوتھا کوئی بیگانہ آدمی آئے تو اٹھائے، تم نے نہیں اٹھانا. یہ ایک بھائی اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہے اگر میں تمہاری زندگی میں فوت ہو جاؤں، میری چارپائی اٹھانے والے 3 آدمی ہوں تو تم نے کندھا نہیں دینا، تم نے نہیں اٹھانا، کوئی بیگانہ آئے گا، لیٹ ہو جائے جنازہ، وہ اٹھا کر لے جائے. اب اندازہ کریں، یہ وہ واقعہ جو مجھے سنا رہا ہے. اب میں نے جو کچھ کہا وہ تو کہنا ہی تھا، اور یہ بات بھی دینداروں کی. اور یہ آپ تعجب کریں گے، اور یہ بات ایسے ہی ہے، حقیقت ایسے ہی ہے. گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں اختلاف، بہن بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہے، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی. وجہ وراثت کا یہ تقسیم. اگر ہمیں وراثت کا علم ہو کہ کس کا اللہ نے کتنا حصہ مقرر کیا ہے تو کسی اختلاف کی، کسی تنازع کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنا حصہ لے تو سائڈ پر ہو جائے. بہرحال یہ چند ایک تمہیدی باتیں، یہ اس کی ضرورت و اہمیت. باقی آپ بلوغ المرام سے لے کر آخری درجے تک حدیث کے اندر بھی آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور آپ کی ابتدائی طالبات نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ہم اپنے موضوع کو وقت کے پیش نظر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی فن ہے، اس کو جاننے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا لازم ہوتا ہے. 3 چیزوں کا لازمی جاننا لازمی ہے. چوتھی چیز کا جاننا کہ استحباب کے درجہ میں ہے. سب سے پہلے ہوتی ہے تعریف، اس موضوع اور فن کی تعریف جاننا. دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اس کا موضوع، تیسری غرض و غایت. ایک چوتھی چیز جو ہے وہ استحباب کے درجے میں اس کا حکم بھی ہوتا ہے. کسی فن اور علم کی تعریف کا جاننا اس لیے لازم ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کا علم ہی نہ ہو تو ایک مجہول چیز کا حصول لازم آئے گا. ایک آپ ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو مجہول ہے، جس کا آپ کو علم ہی نہیں، تو مجہول چیز کو حاصل کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا. عقل مند کی معلوم اور متعین چیز کو تلاش کرتے ہیں. اس لیے پہلے تو تعریف جاننا لازمی. دوسرا موضوع کا معنی یہ تمام کا تمام فن کس چیز کے ارد گرد گھومے گا، اس کی تمام بحثیں جو کس کے متعلق ہوں گی. جیسے آپ نے نحو کا موضوع پڑھا ہے. نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام. کیا معنی؟ نحو کی کوئی بھی بحث ہو، خواہ وہ منصرف کی ہے، غیر منصرف کی ہے، معرب کی ہے، مبنی کی ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، کوئی بھی بحث ہے یا اس کا تعلق کلمے سے یا کلام سے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی فن ہے اس کے موضوع کا جاننا یہ لازم ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر موضوع کا پتہ نہیں تو ایک فن کے مسائل، احکام آپ کسی اور میں تلاش کرتے پھریں گے، تھک ہار جائیں گے لیکن ملیں گے نہیں. مثلا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ غیر منصرف کے اسباب کیا ہیں، تو آپ کو نحو کے موضوع کا پتہ نہیں تو کبھی آپ ادب کی کتاب اٹھا کر تلاش کریں گے،
کبھی صرف کی کتاب اٹھا لی، کبھی اصول فقہ اور اصول حدیث کی اٹھا لی، تو کرتے کرتے ہفتے ضائع کر دیں کہ آپ کو وہاں سے یہ نہیں ملے گا کہ منصرف اور غیر منصرف یہ کون ہوتا ہے، غیر منصرف کا اسباب کیا ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی نہیں جہاں سے آپ تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، جب آپ نحو کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی اٹھائیں گے تو آپ کو اپنی مطلوب چیز، مقصود چیز مل جائے گی۔ اس لیے کسی فن کو جاننے سے پہلے اس کا موضوع معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بحثیں، اس کی بنیادی بحث کیا ہوگی، اور اس کے علم، احکام اور مسائل اس میں تلاش کیے جائیں۔ تیسری ہوتی ہے غرض و غایت، کہ یہ فن، یہ علم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر غرض و غایت معلوم نہ ہو تو پھر ایک ابس محنت میں ابس کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، آپ اس کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ کیا تلاش کرتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں کبھی چارپائی کے اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے، کبھی بسترے کے، کبھی تکیے کے نیچے۔ کوئی پوچھے کہ بہن آپ کیا تلاش کرتی ہیں، کہ پتہ نہیں مجھے کہ میں کیا تلاش کرتی ہوں، کہیں گے یہ تو بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا جی، میں نے جی اپنی ڈائری پینسل تلاش کرتی ہوں، پینسل کا کرنا کیا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا میں نے، کیا مقصد ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کیا مقصد، تو یہ ایک بیکار کام ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے تعریف، موضوع، غرض و غایت تینوں کا جاننا لازمی ہے۔ آخر میں اس فن کا کس درجے کا ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے، استحباب کے درجے میں، یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس فن کی تعریف، تو تعریف اس کی یہ ہے کہ ریاضی اور فقہ کے وہ اصول اور قانون جن کے ذریعے ہم میت کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے ورثاء کے حصص معلوم کر سکیں، ورثاء کے حصے معلوم کر سکیں، وہ فن، وہ علم جس کے ذریعے ہم میت کے متروکہ مال میں سے اس کے ورثاء کے مقرر حصے معلوم کر سکیں، یہ ہے علم میراث کی تعریف۔ موضوع، یہ پورا کا پورا فن کس کے گرد چلے گا، تین اس کے چیزیں ہوتی ہیں، ایک میت کا متروکہ مال، دوسرا میت، تیسرا اس کے وارث کون کون بنیں گے۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو یا تین نہیں، آپ کو پسند ہے دو بنا لیں، کہ میت کے ورثاء اور اس کی وراثت، یہ پورے کے پورے فن کا یہ دو چیزیں گردش کریں گی۔ وہ اس کا تعلق تصحیح سے ہے، رد سے ہے، اول سے ہے، اور اسی طرح وہ آگے حمل سے ہے، خنثی سے ہے، مفقود سے ہے، جس سے بھی تعلق ہے، یا تو میت کا متروکہ مال، دوسرا اس کے ورثاء۔ غرض، یہ فن ہم کیوں حاصل کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے، وراثت میں سے جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینے کے لیے یہ فن حاصل کیا جاتا ہے۔ حکم اس کا کیا ہے، اس کا حکم جی فرض کفایہ علماء نے لکھا ہے۔ فرض کفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سیکھ لیں اور باقیوں کو جا کر سکھلا دیں تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ اتنی کہ دکاندار بھی، ریڑھی لگانے والے بھی، زمیندار بھی اپنا کام چھوڑ کر یہ سیکھیں، وہ تو نہیں کریں گے۔ تو آپ کسی گاؤں میں سے ایک بچی آئی ہے، کسی شہر میں سے ایک آئی ہے، کوئی تحصیل میں سے ایک آئی ہے، تو یہ آپ چند آئے ہیں تو آپ تمام کی طرف سے فریضہ ادا کریں گے۔ جیسے جنازہ ہوتا ہے نا فرض کفایہ، اس کا کیا معنی کہ چند آدمی وہ نماز ادا کر لیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہے، اگر وہ بھی ادا نہ کریں تو تمام کے تمام پر اس کا وزر بوجھ جائے گا۔ اگر چند آدمی جنازے کے لیے جائیں، لوگوں کو کہیں کہ تم کاروبار کرو، ہم جنازہ پڑھ کر آتے ہیں، فرض کفایہ ادا کر کے آتے ہیں، لیکن وہ سارے بغیر وضو کے جنازہ پڑھ کر آ جائیں، بغیر ادا ہی نہ کریں، تو اس سارے پیچھے والوں کا بوجھ بھی انہی چند آدمیوں پر آ جائے گا، کیونکہ یہ ان کا طرز فرض کفایہ تھا۔ اب ادھر آ جائیں کہ یہ فن ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا ہمارا کہ یہ ہم چند افراد سیکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقے سے، اپنے خاندان سے، برادری سے، علاقے سے، دیہات سے، قصبات سے، شہروں سے آئے ہیں، اور ہم یہ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ ہمارے اخراجات، ہماری ضروریات، ہمارے والدین، بہن بھائی ہماری تمام ضروریات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ سیکھ کر آؤ، تو اگر ہم اس میں سستی کریں،
تو یہ تمام جرم یہ ہماری سستی کا بوجھ ہم پر، اور باقی جو بھیجنے والے ہیں ان کے تمام کا بوجھ بھی ہم پر آئے گا۔ لیکن اگر جا کر ہم اس کو حق ادا کریں، صحیح سیکھیں، اور آگے جا کے خاندان میں، برادری میں یہ بتلائیں، تو ان کے جتنے اجر و ثواب ان کو اس نیکی کا ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ یہ تو سودا جو ہے کرنے کا ہے، کریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا نتیجہ پا لیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کی وعید بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں وراثت کے ارکان۔ رکن کہتے ہیں مال یتم المامور بہی الا بہی، کہ معمور بہی جس کے بغیر پورا ہی نہ ہو۔ معمور بہی کیا ہوتا ہے؟ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کہتے ہیں معمور بہی۔ تو جس کام کے بغیر معمور بہی پورا ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ اس کا رکن ہے۔ مثلا نماز کے ارکان کون سے ہیں؟ قیام، رکوع، سجدہ۔ ایک آدمی سارا کچھ نماز کا ادا کرے لیکن رکوع نہ کرے، نماز ہوگی؟ کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ ایک آدمی قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، تشہد بھی پڑھے لیکن سجدے چھوڑ دے، نماز نہیں، کیونکہ یہ اس کا رکن ہے۔ تو رکن کہتے ہیں کہ جس کے بغیر معمور بہی، اب نماز معمور بہی ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو جن جن ارکان کو ادا کرنے کے بغیر وہ ہوتی نہیں ہے وہ تمام اس کو رکن کہلائیں گے۔ تو وراثت بھی اسی طرح ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بغیر وراثت کا تصور بھی نہیں ہے، ان چیزوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ تو وراثت کے ارکان ہیں 3: مورث، وارث اور موروث۔ نمبر 1 مورث۔ مورث کا معنی ہوتا ہے وارث بنانے والا۔ ورث یورث توریثا فہو مورث، اسم فاعل ہے۔ کیا معنی؟ وارث بنانے والا۔ اب آپ خود ہی بتلائیں کہ وارث بنانے والا کون ہوتا ہے؟ ہاں بتلائیں بیٹیاں، بتلائیں گی وارث کون بناتا ہے؟ فوت ہونے والا۔ یہ بتلائیں کیونکہ آپ نے چیزیں پڑھی بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ بیدار ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جسم آپ کا یہاں ہوتا تو تصورات کہیں اور ہوں، تو پھر تو یہ نہیں نا کام چلے گا۔ مورث کے معنی وارث بنانے والا۔ وارث کون بناتا ہے؟ فوت ہونے والا۔ فوت ہونے والا مرد ہے، عورت ہے، جو فوت ہوگا وہ وارث بنائے گا۔ تو پہلے تو مورث کا وجود لازمی ہے۔ کوئی فوت ہوگا تو وراثت ہے، اگر فوت نہیں ہے تو وراثت نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار پڑا ہے، 10 سال سے بیمار پڑا ہے، کومے کی حالت میں ہے، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ زندہ ہے۔ وراثت کب ہوگی؟ جب جسم سے روح نکلے گی۔ تو مورث کا وجود یہ لازمی ہے۔ کوئی فوت ہوگا تو وراثت ہے، اگر فوت نہیں تو وراثت نہیں۔ ایک رکن تو یہ ہے۔ دوسرا وارث۔ وارث میں وارث بننے والا۔ میت کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کا بھی وجود ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی کا وارث نہیں تو وراثت کس کو دینی ہے؟ کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کا نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی باپ، نہ ماں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی آگا، نہ کوئی پیچھا، وہ کس کو دیں گے؟ تو شرط ہے نا کہ وارث بھی ہو، تو وارث ہوگا تو وراثت ملے گی۔ تیسری چیز ہے موروث۔ موروث بنا جس چیز کا وارث بنا جائے، منقولہ، غیر منقولہ چیز، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، زمین، مکان، دکان، جو کچھ بھی ہے اس کو کہتے ہیں موروث۔ اگر موروث ہے تو وراثت ہے، اگر موروث ہی نہیں، کو چھوڑ کر ہی نہیں گیا تو وراثت کی چیز کی؟ گویا کہ ان 3 چیزوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ مورث کا وجود ہو، اگر مورث نہیں ہے تو وراثت نہیں۔ دوسرا وارث، وارث کا ہونا لازمی ہے، اگر وارث نہیں ہے تو وراثت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر موروث، کوئی چیز بھی چھوڑ کر جائے، ان تینوں چیزوں کا پایا جانا لازمی، اس کو کہتی ہیں یہ ارکان وراثت۔ اس کے بعد ہماری بحث ہے شرائط۔ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ شرائط کسے کہتے ہیں؟ ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ۔ شرائط کا معنی وہ چیز جس کے پائے جانے سے دوسری چیز کا پایا جانا جس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود ہو، لیکن جس کے عدم سے دوسری چیز کا عدم لازم آئے، لیکن اس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود لازم نہ آئے۔
جس کے عدم سے دوسری چیز کا عدم لازم آئے، لیکن اس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود لازم نہ آئے۔ پہلے مثال سمجھے، جیسے وضو جو ہے، وضو جو ہے یہ نماز کی شرط ہے، وضو کے عدم سے نماز کا عدم ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ کتنے بھی خشوع خضوع سے آپ نماز پڑھیں، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہ ہوگی۔ لیکن وضو کے پائے جانے سے نماز کا پائے جانا لازم نہیں ہے کہ آپ نے وضو بھی کر لیا تو کہیں کہ میری نماز ہوگی، نماز پڑھنے سے ہوگی۔ مثلا آپ ماشاء اللہ اکثر آپ باوضو ہیں، لیکن زور کی نماز ہے آپ کی، وہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو وضو جو ہے یہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح وراثت کے 3 شرطیں ہیں، ان تینوں شرطوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ اگر شرطیں پائی جائیں گی تو وراثت ہے، اگر نہیں پائی جائیں گی تو وراثت نہیں ہوگی۔ نمبر 1، مورث کی موت کا یقین۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیے، مبادیات ہیں۔ مورث کی موت کا یقین کیا مطلب؟ مورث وہ ہوتا ہے جس کا وارث بننا، جو وارث بنا کر جا رہا ہے، اس کی موت کا یقین ہو جائے کہ وہ فوت ہوا ہے۔ اگر موت نہیں ہے تو وراثت نہیں ہے۔ اس سے کئی مسئلے حل ہوئے۔ زندگی کے اندر کوئی اپنی کہے کہ میں وراثت تقسیم کرتا ہوں، وہ وراثت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا، میں زندگی کے اندر بھی اپنی بعد کے اندر خطرہ ہے کہ اولاد لڑے بھڑے گی، فلاں کرے گی، کسی کو حصہ نہیں دے گی، زندگی میں دے دیا، وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت کے لیے شرط ہے کہ مورث کی موت۔ تو جب باپ زندہ بیٹھا ہے تو زندہ وراثت کیسے دے گا؟ ہاں ہبہ کر سکتا ہے، زندہ کوئی دے گا، باپ دے، ماں دے، تو وہ ہبہ کرے گا۔ ہبے کے اصول الگ ہیں، وراثت کے الگ ہیں، ہبے کے الگ ہیں۔ وراثت کے لیے شرط ہے کہ اس کی موت ہو، یا تو یقینی طور پر حقیقی طور پر موت ہو، یا حکمن موت ہو۔ حکمن موت، ایک آدمی گم ہو گیا ہے، سال ہا سال بیت گئے، کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی خط نہیں، کئی سال گزر گئے۔ تو اب عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، تمام انکوائری کی ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو کوئی عطا پتہ چلتا، وہ زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا ہوگا۔ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، اب اس کو فوت کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ اگر جو زندہ بیٹھا ہو، کسی جیل میں کسی پٹھان کے ہتھے چڑھ گیا، وہ جیسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، آگے جا کے بند کر دیا، کام لیتے رہے، تو وہ فوت کے حکم میں ہے۔ تو یا تو حقیقتاً فوت ہوا ہو یا حکم اس پر فوت ہونے کا لگا دیا گیا۔ پہلی شرط تو یہ ہے، زندہ کی وراثت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض بیٹے مطالبہ کر دیتے باپ سے، میری وراثت دے دو جی، میرا جڑا حق بنتا میں دے دو۔ غلط، نہ وہ طلب کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ باپ دینے کا مجاز ہے، اس کی مرضی، تحفے کے طور پر کچھ دے نہ دے، لیکن نہ اولاد یہ مطالبہ کر سکتی ہے، نہ باپ والدین پر کوئی لازم ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وارث مورث کی موت کے وقت زندہ ہو۔ وارث جس نے وارث بننا ہے، مورث کی موت کے وقت اس کا زندہ ہونا لازمی ہے۔ جو پہلے فوت ہو گیا، مورث سے جو پہلے فوت ہو گیا، وہ وارث نہیں بنے گا۔ یہ شرطیں فر کر کے تو آپ نے یاد کی ہوں گی، لیکن اتنی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، آپ کے بہت سارے مسائل یہ چیزیں حل کر دیں گی۔ یہ کیا شرط ہے کہ وارث جو ہے وہ مورث کی موت کے وقت زندہ ہو۔ اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث بنے گا، باپ کی موجودگی میں دادا وارث بنے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا پہلے اس کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے۔ کب فوت ہوا ہے؟ باپ کی وفات سے پہلے 1 دن پہلے فوت ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے فوت ہوا ہے، 1 سال پہلے فوت ہوا ہے۔ وہ پہلے فوت ہونے والا نہ وہ بیٹا وارث بنے گا، نہ اس کی اولاد وارث بنے گی۔ اصول کیا ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ ہو، موجود ہو۔ اگر پہلے فوت ہو گیا تو کتنا بھی کلوز رشتہ ہے، کتنا بھی قریبی تعلق ہے، وہ وارث نہیں بنے گا۔ مثلا باپ اور بیٹا دونوں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، راستے میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹا وہیں فوت ہو گیا ہے فوراً، باپ 10 منٹ بعد فوت ہوا ہے۔ پہلے فوت کون ہوا ہے؟ بیٹا۔
بیٹا پہلے فوت ہو گیا، جب بیٹا فوت ہوا تو باپ زندہ تھا، اگرچہ بے ہوش تھا، جسم اس کا چور چور ہوا پڑا لیکن سانس آ رہا تھا۔ بیٹا پہلے فوت ہوا، بیٹا اب باپ کا وارث نہیں ہے۔ وجہ شرط یہ تھی کہ وارث مورث کی موت کے وقت زندہ ہو، تو بیٹا باپ کی موت کے وقت زندہ نہیں ہو، پہلے فوت ہو گیا۔ اگر یہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے فوت ہوا ہے تو پہلے فوت ہونے والا بیٹا نہ وہ وارث بنے گا نہ اس کی اولاد وارث بنے گی۔ باپ 10 منٹ بعد فوت ہوا ہے، تو جب باپ فوت ہوا ہے اس وقت بیٹے کی وفات کے وقت باپ زندہ تھا نا، جب بیٹا فوت ہوا باپ زندہ تھا، اگر 10 منٹ بعد، تو جب بیٹا فوت ہوا ہے باپ زندہ تھا تو باپ اس کا وارث بنے گا، اگر 10 منٹ بعد وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ بیٹے نے باپ کا وارث نہیں بننا کیونکہ بیٹا پہلے فوت ہو گیا، لیکن باپ بیٹے کا وارث بنے گا کیونکہ بیٹے کی وفات کے بعد باپ زندہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، اب کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اب یہ باپ فوت ہوا ہے، اب ان بیٹوں کے بیٹے پوتے وارث بنیں گے۔ اگر ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے، 2 زندہ ہیں، 2 فوت ہیں، 1 زندہ ہے، تو پھر بھی فوت ہونے والا بھی وارث نہیں اور اس کی اولاد بھی وارث نہیں۔ البتہ اگر تینوں کے تینوں فوت ہو جائیں تو پھر ان کی اولاد، اگر وہ نہیں تو ان کی اولاد، بیٹا نہیں تو پوتا، پوتا نہیں تو پڑپوتا، پڑپوتا نہیں تو سکڑوتا، وہ نہیں تو نکڑوتا، کوئی بھی آخر تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قریبی کی موجودگی میں بعیدی وارث نہیں۔ اسی طرح باپ دادے کی طرح جائیں، باپ موجود ہے دادا وارث نہیں بنے گا، ہاں باپ نہیں ہے پھر دادا، دادا نہیں ہے پڑدادا، پڑدادا نہیں ہے چھکڑ دادا، اوپر تک چلتے جائیں، لیکن قریبی کی موجودگی میں بعیدی وارث نہیں۔ اب یہ بات تو ہمارے ہاں تمام جانتے ہیں کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادے کو وارث کوئی بھی نہیں بناتا، کوئی بھی نہیں بناتا، نہ ہماری عدالت بناتی ہے نہ کوئی اور بناتا ہے، لیکن بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو وارث بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اصول اور قانون تو ایک ہی ہے، جیسے باپ کے ہوتے ہوئے دادا نہیں، اس طرح بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں ہماری عدالت کا باقی نظام تقریباً اسلامی ہے، ہماری عدالت میں صرف ایک ہی قانون اسلامی چل رہا ہے، باقی تو سارے اکثر جو وہ دوسرے قانون ہیں۔ ایک وراثت ہے، لیکن وراثت کے اندر چند ایک شقیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں، ان میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ پوتے بیٹے کی موجودگی میں پوتوں کو وارث بنایا جاتا ہے۔ یہ 1961 کے اندر ماشاء اللہ کے قانون کے اندر یہ پاس ہوا تھا، تو اس وقت سے یہ قانون چل رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت سے لے کر آج تک تمام ائمہ نے اس کا اختلاف کیا ہے، اور سارے مذاہب احناف، شوافی، حنابلہ، مالک، شیعہ، اثنا عشریہ، ظواہر، سب کا اتفاق ہے کہ بیٹے کو ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا۔ یہ تمام شکلیں کس سے معلوم کی؟ اس دوسری شرط سے کہ وارث مورث کی موت کے وقت زندہ ہو۔ یہ قانون آپ نے یاد کر لیا ہے، سمجھ لیا تو بے شمار ہمارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے۔ تیسری موانع اور ارث نہ ہو۔ موانع اور ارث کا منع، کچھ موانع ہیں، کچھ ممانعتیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو پھر وراثت نہیں ہے۔ مثلا یہ تو ہر ایک چیز کے اندر بھی ہے، مثلا نماز کے بھی تو کچھ موانع ہیں۔ نماز فرض، اقیم الصلاۃ فرض ہر ایک پر، عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر فرض ہے، لیکن کچھ موانع اس کے بھی ہیں، بے ہوش پر نہیں ہے، اس لیے عورت پر، کچھ ایام پر نہیں ہے، اس تو دیوانے پر نہیں، استثناء ہے نا، اس کو کہتے ہیں مانع۔ تو موانع، یہ مانع ان کی جمع رکاوٹ اور پردہ۔ موانع کے آگے تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ موانع کون کون سے ہیں۔ چوتھی بات ہماری اسباب ارث، وراثت کے اسباب، وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث بنا جاتا ہے۔ تو ہم ذرا تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں، وقت ذرا زیادہ ہو رہا ہے۔ وراثت کے اسباب 3 ہیں، نسب، نکاح، ولا۔ نسب، نکاح، ولا، یہ 3 سبب ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث بنا جاتا ہے۔ نسب خونی رشتہ، خونی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث بننا، مثلا اولاد والدین کے وارث بنتی ہے، والدین اولاد کے بنتے ہیں، اسی طرح بہن بھائی، یہ تمام کہتے ہیں نسب خونی رشتہ ہوتا ہے۔
دوسرا نکاح، نکاح بھی سبب ہے وارث بننے کا، لیکن نکاح کون سا؟ شرعی نکاح، شرعی نکاح ہو، غیر شرعی نکاح نہ ہو۔ غیر شرعی نکاح حلالہ، متع اور آج کل کے کئی طرح کے حلالہ سے مراد جو مروجہ حلالہ ہے، ایک شرعی حلالہ بھی ہے، جائز بھی ہے جو آپ جانتے ہیں، اس کی بات نہیں۔ مروجہ حلالے کے بعد جب عرف عام میں لفظ بولا جاتا وہ رواج کا اعتبار ہوتا ہے۔ شرعی نکاح ہمیشہ کے لیے ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اس کی بنا پر بھی ایک دوسرے کا وارث ہوا بنا جاتا ہے، رخصتی ہو نہ ہو، اس میں رخصتی کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جبکہ کئی احکام ایسے ہیں، مثلا طلاق کا ہے اور اسی طرح حق مہر کا ہے، اس کے اندر رخصتی اور غیر رخصتی کا فرق کیا گیا ہے۔ مثلا رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو ایک طلاق ہی ہمیشہ کے لیے طلاق بینہ ہو جائے گی، رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو حق مہر آدھا ہوگا۔ لیکن وراثت کے اندر رخصتی اور غیر رخصتی کا کوئی فرق نہیں، ایجاب قبول ہو گیا ہے، بس وہ ایک دوسرے کے، کوئی ایک فوت ہو جائے، مرد فوت ہو جائے، عورت فوت ہو جائے، ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ تیسرا ولا، ولا موتق اور موتق کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں۔ ایک آدمی غلام کو آزاد کیا، آزاد ہونے والا غلام، اس نے اپنی کوئی محنت مشقت کی ہے، کوئی کمائی کی ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کہ والدین، نہ کہ بہن بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تمام اس کی جائیداد اس کے آزاد کرنے والے مالک کو ملے گی، کیونکہ اس نے اس پر ایک احسان کیا ہے۔ اس کو ولا کہتے ہیں، کیونکہ اب اس دور کے اندر وہ غلامی والا سلسلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بات آئی تھی پیچھے کہ نکاح کی 3 شرطیں ہیں، ان میں سے تیسری شرط تھی موانع بھی نہ پایا جائے، کوئی مانع نہ پایا جائے۔ موانع کتنے ہوتے ہیں؟ 4 موانع ہیں جو شریعت کے اندر پائے گئے ہیں۔ نمبر 1 غلام، غلام جو ہے یہ نہ وارث بنتا ہے نہ اس کا وارث بنا جاتا ہے، لیکن غلام سے مراد کون سا غلام؟ وہ یہ شرعی غلام ہے، غیر مسلموں سے جنگ ہو، لڑائی ہو، ان کے غیر مسلم مرد اور عورتیں گرفتار ہو جائیں اور پھر وقت کا حکمران اور خلیفہ وہ ان کو تقسیم کر دے، جو مرد ہیں ان کو غلام کہتے ہیں، جو عورتیں ان کو لونڈیاں اور باندیاں کہتے ہیں، وہ غلام مراد ہیں۔ آج کل جو ہمارے گھروں کے اندر نوکر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کھانا پکانے والے، گھر کے صفائی کرنے والے، یہ غلام نہیں ہیں، یہ آزاد ہیں، اور ان سے پردہ اسی طرح ہوگا جس طرح کہ دوسرے لوگوں سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا ڈرائیور ہے، یہ تو گھر میں آئے جائے تو ان کے ساتھ اسی طرح محرموں کی طرح بات چیت ہو، یہ نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے، ان کے ساتھ غیر محرموں والا ہی ہوگا۔ تو یہ غلام مراد نہیں، عام لوگ جو نا جہالت کی وجہ سے ان کو بھی گھر میں کام کاج کرنے والے مرد عورتوں کو بھی وہ اپنے غلام لونڈیا کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 2 قتل، قاتل جو مقتول کا وارث نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے حدیث میں 4564، جامع ترمذی کے حدیث میں 2109، لا یارث القاتل شیئا، قاتل کسی شے کا بھی وارث نہیں بنے گا۔ شریعت نے، اسلام نے جس طرح جرموں سے روکا ہے، اسی طرح جرموں کی طرف جو اسباب اور وسائل بنتے تھے ان پر بھی پابندی لگائی ہے کہ تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کوئی اس لالچ میں کسی کو قتل کر دے کہ اس کو ٹھکانے لگا کر میں وارث بن جاؤں، بے شمار واقعات بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے، سورہ بقرہ کا سبب بھی نام کا یہی ہے کہ بھتیجے نے چچا کو ٹھکانے لگانا ہے، لگا دیا، یا اپنے چچا کے بیٹے کو لگا دیا کہ اس کی ساری جائیداد پر میں قبضہ جما لوں۔ تو یہ بہت پرانا سلسلہ آ رہا ہے کہ کسی کی جائیداد دے کر اس کو ٹھکانے لگا کر جائیداد پر قبضہ کر لینا۔ تو شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ جب یہ قانون اور اصول سب کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے قتل کیا یا قتل کے اندر کسی قسم کا تعاون کیا تو مجھے جو 4 روپے آنے تھے وہ بھی نہیں آئیں گے، تو کبھی نہیں سوچے گا۔ پابندی لگا دی کہ قاتل جب مقتول کا وارث بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے، لیکن کون سا قتل؟ وہ قتل جس کی وجہ سے دیت یا قصاص ہے، وہ قتل مراد ہے، ہر قتل نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے مثلا وہ جلاد ہے، جج ہے،
تو اس نے اپنے بیٹے اپنے بھائی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس نے جرم کیا، اس کو قتل قصاص میں قتل کرو، قصاص میں قتل کرے، اب تو محروم نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے وہ بھی قاتل ہے۔ اسی طرح کوئی اور جو ہے شریعت نے جن کو قتل کرنا جائز قرار دیا، مطلب شادی شدہ غلط کام کرے، مرتد ہو جائے، فلاں ہو جائے، قصاص میں قتل کیا جائے، تو ان کی وجہ سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ جس قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت آتی ہے اس کی وجہ سے محروم ہے۔ تیسرا وہ اختلاف دین، فوت ہونے والے کا اور وارث کا دین مختلف ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6764 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1614۔ اختلاف دین سے مراد ایک ہو مسلمان دوسرا غیر مسلم، غیر مسلم یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مرزائی، کوئی بھی جس کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، جو آپ کے نزدیک غیر مسلم ہے اور وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے، خواہ کتنا بھی کلوز رشتہ ہے، باپ بیٹے کا ہے، بھائی بھائی کا ہے، خاوند بیوی کا ہے، ایک مسلمان ہے دوسرے غیر مسلم ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ چوتھا سبب ہے ولد الزنا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1952 کہ انہ یرثھا و تارث منہ ما فرض اللہ لہا، یہ والد اللیان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بچہ اپنی ماں کا وارث بنے گا، اس کی ماں بچے کی وارث بنے گی، باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح فرمایا الولد للفراش وللآخر الحجر، صحیح بخاری کے حدیث میں 6818 کہ بچہ اسی کا سمجھا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا، وللآخر الحجر، اور زانی کے لیے پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ولد الزنا جو ہے وہ بھی اور ولد اللیان، ان دونوں کے ان کا جو باپ ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، وہ باپ اس بیٹے کا، یہ بیٹا اس باپ کا وارث نہیں ہے۔ اس کی وراثت کا تعلق ماں کے ساتھ ہوگا، ماں اس کی وارث بنے گی، یہ ماں کا وارث بنے گا، یا ماں کی وجہ سے جو رشتہ دار بنتے ہیں، مثلا ماں کی وجہ سے رشتہ دار نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اپنے وہ باپ کی طرف اس کا یہ تمام نسب نہیں جائے گا۔ پانچویں بات ہماری ترکے کے متعلقہ چند امور ہیں، مطلب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فوراً اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد جب چوتھے مرحلہ میں جائے گی تو پھر وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ ان مراحل کا مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ نمبر 1 کفن دفن، سب سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، درمیانہ قسم کا کفن دفن۔ اس کے اندر افراط و تفریط نہیں۔ افراط تفریط کیسے؟ بالکل گھٹیا کپڑا لنڈے چلے آن کے کہہ دو کہ چلو بابے دو یہ کفن دے دو، یا پٹھیاں والی پلی دے لپیٹ دو جی بابا سی کے خیر ہے، نہیں، یہ کسی مسلمان کی تحقیر کرنا جائز نہیں، اس کی عزت احترام۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 500 روپے میٹر، 1000 روپے میٹر، 2000 میٹر والا وہ کفن لائیں، بہت مہنگا قسم کا، یہ افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ افراط تفریط کی ایک اور بھی صورت ہے کہ 3 سے زیادہ کپڑے مرد کے لیے، یہ حد سے بڑھنا ہے، اور وسعت ہونے کے باوجود 3 کے بجائے ایک میں کفن دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کے تحت ایک کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے 1 میں دیا گیا تھا، اس طرح 2 میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت آپ نے پڑھی ہے، ایک آدمی احرام کی حالت میں سواری سے گرا فوت ہو گیا، آپ کے اسی کی 2 چادروں میں اس کو کفن دے دو، تو مجبوری کی شکل میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ویسے 3 چادریں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فوت ہونے والے کے رشتہ داروں میں سے اپنی جیب سے اپنی طرف سے اس کے کفن دفن کا باقی اخراجات کا انتظام کر لیتا تو فابیہ، اگر کوئی نہیں کرتا یا اس کو کوئی وارث ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اس کے فوت ہونے سے لے کر قبر میں دفنانے تک جتنے بھی اخراجات ہیں اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے کیے جائیں گے۔ اس کی زیادہ ہمارے معاشرے میں ضرورت نہیں آتی،
عام طور پر رشتہ دار، دوست احباب، گلی محلے والے، جماعتی احباب و انتظام کاری لیتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی۔ میت کی چھوڑی ہوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ قرض ادا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ ایک میت، ایک مومن کی جان، ایک مومن، مسلمان نہیں کہا، مومن جو دلی طور پر مومن ہے، اس کی جان بھی قرضے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، وہ لٹک رہا ہے، جیسے یہ پنکھا لٹک رہا ہے۔ تو اگر کسی کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو کیا حشر ہوگا؟ 5 منٹ بھی کوئی برداشت کرے گا؟ تو کوئی پنکھے کے ساتھ، چھت کے ساتھ 5 منٹ لٹکا دیے جائے، برداشت نہیں۔ تو جو آسمان سے نیچے لٹکایا ہوا ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، لٹک رہا ہے، اس کا کیا حال بنے گا؟ نفس المومن معلقۃ بدینہ، ایک مومن کی روح، اس کی جان بھی اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، حتی یقضى عنہ، جب تک کہ پیچھے سے اس کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ صحیح روایت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1078 اور مسند احمد کے جلد 2 صفحہ 440۔ تو سب سے پہلے میت کا قرضہ ہوتا 2 قسم کا، ایک اللہ کا قرضہ، ایک بندوں کا قرضہ۔ بندوں کا قرضہ تو ہم جانتے ہی ہیں، کس سے روپیہ پیسہ لیا ہے وہ اس کا دینا۔ ایک اللہ کا قرضہ، فرض زکوٰۃ تھی ادا نہیں کی، حج فرض تھا ادا نہیں کیا، نظر مانی تھی پوری نہیں کی، کوئی کفارہ اس کے ذمے تھا پورا نہیں کیا، یہ اللہ کا قرضہ۔ اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بندوں کا قرضہ لازمی، اسی طرح اللہ کا قرضہ لازمی۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ وہ اس کے اندر کچھ نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لازمی تو نہیں ہے، اگر ادا کر دیں گے تو قرضہ ادا ضرور ہو جائے گا، لازمی نہیں ہے، اگر ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ بہرحال ان کی بھی آگے تفصیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرضہ دینا ہے، بندوں کا قرضہ دینا ہے، وہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے پورا کیا جائے گا۔ نمبر 3، جائز وصیت۔ پہلے 2 کام، کفن دفن، اس کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی۔ ابھی بھی ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا جب تک اس کی وصیت پوری نہیں ہوتی۔ وصیت وہ تحریری شکل میں کر کے گیا ہے، زبانی کر کے گیا ہے، فوت ہوتے وقت وصیت کی ہے، 5 سال پہلے کی ہے، 10 سال پہلے کی ہے، لیکن 5-10 سال پہلے کر کے رجوع نہ کیا ہو۔ ایک ہے کہ نا وصیت کر کے بعد میں رجوع کر لیا، وہ جو میں نے وصیت کی تھی میں ختم کرتا ہوں، رجوع نہ کیا ہو، خب 10 سال پہلے بھی کیا ہے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، لیکن شرط یہ کہ وصیت جائز ہونی چاہیے۔ جائز وصیت کے لیے شرط 3 شرطوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ نمبر 1، تہائی مال سے زیادہ نہ ہو۔ تیسرا حصہ، پہلے دونوں کفن دفن کا خرچہ نکال کر قرضہ ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس کا تہائی حصہ۔ تہائی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہوگا اس کو کہیں گے تہائی۔ مثلا 3 تولے تو اس میں سے تہائی کتنا بنے گا؟ 1 تولہ۔ 3 مرلے تو کتنا تہائی؟ 1 مرلہ۔ 3 لاکھ روپیہ تو اس میں سے تہائی 1 لاکھ، یہ ہوتا ہے تہائی۔ تو تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے سے زیادہ کی وصیت کرے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3936 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو بڑے مالدار تھے، ان کی اس وقت ایک ہی بیٹی تھی اس وقت، بعد کے اندر تو ماشاء اللہ ان کی بہت بیٹیاں تھیں، اس کے بعد یہ 40 سال زندہ رہے ہیں اس بیماری کے بعد بھی، بہت سارے علاقے بھی فتح کیے۔ تو گئے تو بڑے پریشان، کہنے لگے اللہ کے رسول زندگی کے آخری لمحات ہی نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد نہ اس کو وصیت کر دوں۔ اب اتصدق بالثلثین، کیا میں 2 تہائی کی وصیت کر جاؤں؟ 2 تہائی کا معنی ایک چیز کے 3 برابر حصے کیے جائے، اس میں 2 حصے، یہ 2 تہائی بنیں گے۔ جیسے 3 تولے میں سے 2 تولے، یہ 2 تہائی ہے۔ 1 تولہ 1 تہائی، 2 تولے 2 تہائی۔ 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ 1 تہائی اور 2 لاکھ 2 تہائی۔ معنی بتلا رہا نا، تہائی کا معنی تیسرا، 2 تہائی معنی 2 تیسرے سے، جس کو 2/3 لکھیں گے ہم۔
عرض یہ کہ اللہ کے رسول میں تصدق بثلثین اپنی جائیداد کے 2 حصے 2/3 یہ غریبوں مسکینوں کے لیے وصیت کر جاؤں، غریبوں کو دیجیے، مسکینوں کو، جہاد میں فلاں فلاں نیکی کے کام میں، ایک حصہ میری بیٹی کے لیے کافی ہے، ایک ہی بیٹی ہے۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ قال فبالشطر، پھر عرض کی اللہ کے رسول پہ آدھے کی اجازت دے دو کہ آدھا میری بیٹی وارث کے لیے اور آدھا غریبوں مسکینوں کے لیے۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ الثلث، پھر اللہ کے رسول تیسرے کی اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، یار تیسرے کے آپ کر تو لیں لیکن تیسرے میں کچھ زیادہ لگتا ہے، تیسرے میں کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے، تیسرے حصے کی آپ نے اجازت دی ہے۔ اسی حدیث کے مد نظر ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری ترجمۃ الباب میں امام صاحب لائے ہیں، اگر کوئی تیسرے حصے کے بجائے چوتھے حصے کی وصیت کرے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نے تیسرے کی اجازت تو دی ہے لیکن خوش ہو کر نہیں دی۔ یہ کہا کہ وہ ثلث کثیر، ٹھیک ہے تیسرے کی کرے، تیسرا کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، گویا کہ تیسرے کو بھی آپ نے خوش ہو کر اجازت نہیں دی، اس لیے ابن عباس فرماتے تھے کہ تیسرے کے بجائے چوتھے حصے کی وصیت یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دوسری شرط یہ ہے وصیت کریے کہ تیسرے حصے یا تیسرے کی کرے یا تیسرے سے بھی کم کی کرے، اس سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ دوسری شرط کہ ورثاء کو وصیت نہ کرے، جو اس کے شرعی وارث بننے والے ان کو وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3565 اور جامع ترمذی کا حدیث نمبر 2120، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، ہر حقدار کا اللہ نے خود حق مقرر کر دیا، بیوی کا، خامند کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بہن کا، ماں باپ۔ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقا، ہر حقدار کا حق اللہ نے خود مقرر کر دیا، فلا وصیۃ لوارث، اب کسی وارث کو وصیت جائز نہیں ہے۔ تو کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ جائے کہ اس کو یہ مکان دے دینا، یہ فلاں دے دینا، یہ وصیت باطل ہے، عمل نہیں ہوگا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں کہا جائے وصیت باطل ہے، اپنے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بہن بھائی جو وارث بننے والے ان کی وصیت ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ جو وارث نہیں بننے والے ان کو وصیت ہو سکتی ہے، مثلا اگر یہ گرمی لگتی ہے تو یہ ایک پنکھا اور چلا لیں، کہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پنکھا چلا سکتے ہیں آپ ایسا کر کے۔ مثلا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتلایا بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہے، اب پوتے کو وصیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر پوتا وارث بنتا ہے کیونکہ بیٹا نہیں ہے، پوتا وارث بننا، اب پوتے کو وصیت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھنا ہے، بس اوقات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹے پوتے پڑ پوتے کو جائز نہیں، باپ دادے پردادے کو جائز نہیں، فلاں نہیں۔ جو وارث اس میت کے وہ تو دیکھیں گے نا، اس فوت ہونے والے کے وارث کون کون بنتے ہیں، شریعت نے کن کن کو حق دیا ہے، جن کو شریعت نے حق دیا ہے ان کے بارے میں وصیت نہیں ہے۔ مثلا باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں بنتا، ایسے ہی نا بات کہ جب باپ موجود ہے فوت ہونے والے کا تو دادا وارث نہیں ہے، اب دادا وارث نہیں ہے تو دادے کو وصیت ہو سکتی ہے، پوتا کر سکتا ہے کہ میرے دادا کو حج کرا دینا، عمرہ کرا دینا، یہ چیز دے دینا، اتنے 1000 روپے دے دینا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، باپ پہلے فوت ہو چکا، اب باپ کا حصہ دادے کو ملنا ہے، اب دادا وارث ہے تو دادے کو وصیت نہیں ہوگی۔ یہ ہے مطلب کہ ورثاء کو کے متعلق وصیت نہ ہو، تو ورثاء جو اس کے، کیونکہ میت کے ورثاء کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، نوعیت دے کر جو وارث بن رہے ہیں وہ اصحاب الفرائض سے ہوں، اسبا ہوں، ذوی الارحام ہوں، کسی طریقے سے بھی ہوں، جو وارث بنتے ہیں ان کو وصیت نہیں، جو وارث کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں بنتے ان کو وصیت جائز ہے۔ یہ تمنا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ تیسری شرط جائز وصیت کریے کہ کسی حرام، ممنوع، ناجائز کام کی وصیت نہ کرے، کسی حرام کام کی وصیت اس پر عمل نہیں ہوگا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین تجھے شرک پر آمادہ کریں
تیری والدہ تیرا والد کہے کہ یہ شرکیہ کام کر، غلط کام کر، ان کی کوئی اطاعت نہیں۔ اطاعت نیکی کے کاموں میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5772، آپ نے فرمایا کہ لا طاعۃ فی المعصیہ، معصیت کاموں کا اندر اطاعت نہیں ہوتی، نافرمانی کے کاموں میں کوئی اطاعت نہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت ہوتی ہے وہ معروف نیکی کے کاموں میں۔ فوت ہونے والا یہ وصیت کرے میرے مرنے کے بعد قوالی کرنا ممنوع ہے۔ ایک جگہ میں گیا تو ابھی وہ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ میں تو اپنے کوئی طبیب تھا، کوئی اپنا دوائی لینے کے لیے گیا، میں نے پوچھا یار یہ کیا بن رہا ہے؟ کہتا ہے جی میرا باپ فوت ہو گیا، اس کا دربار بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دربار بنا رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اب اپنے باپ کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ کہتا ہے میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 3 دن قوالی کرنی ہے، تو 3 دن ہم نے اس کی باڈی کو رکھا، 3 دن قوالی کرائی ہے، پھر دفن کیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بڑا شرف بیان کرتا ہے، یہ ٹبر ہی ہے جائے، عقل ہی کوئی نہیں ہے اس نو۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ 3 دن قوالی کرنی، کہتا ہے میں نے فلاں جگہ سے قوال منگائے، 3 دن قوالی ہوتی رہی، پھر دفن کیا۔ اب بزرگوں کا یہ اب مزار بنا ہے، وہ دن رات رش لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ حکمت کی اس نے چورن میں پوڑیاں چھوڑ دی ہیں۔ اب میں پچھلے ہفتے گیا تو مجھے شاگردوں نے بتلایا کہ وہ جو آپ جن کے بعد دوائی لینے آتے تو اس کا تو دربار چل رہا تو لاکھوں میں کروڑوں میں ہے۔ میں کہا جو انہوں پوڑیاں بنانے کی ضرورت کی ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، دربار بنا لو بس، کاروبار چل گیا۔ اب یہ دیکھیں وصیت، کوئی وصیت کر دے گا میرا 7واں کرنا کل بھی 7واں 20واں 40واں کنیاں دے گا، کم از کم 40-50 دے گا تو ہونی چاہیے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک اہل حدیث ہوا، میں نے ایک دن پوچھا راؤ صاحب کیا حال ہے، کیسے حالات ہیں؟ کہتا ہے یار اللہ نے بڑی خیر کی ہے، بڑے بچ گئے ہیں اہل حدیث ہو کر۔ میں کیا ہوا؟ کہتا ہے باپ فوت ہو گیا تھا جب میں دوسرے ٹبر میں رہتا تھا نا، باپ فوت ہو گیا تھا، باپ کا 40واں کیا تھا، اتنے سال ہو گئے ابھی تک قرضہ نہیں اتار سکا۔ میں نے اپنے باپ کا 40واں کیا تھا، پتہ نہیں اس وقت 10 سال ہو گئے تھے یا 15 سال، اس وقت کی بات ہے، ابھی تک میں قرضہ نہیں اتار سکا 40ویں کا۔ کہتا اگر نہیں کرتا تو ناک نہیں رہتی۔ یہ غلط وصیت ہے۔ تو شریعت کے منافق کوئی بھی وصیت ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں، تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، ورثاء کے متعلق نہ ہو، کسی حرام ممنوع کام کی نہ ہو، ایسے وصیت کو کہتے ہیں جائز وصیت، اور جائز وصیت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر ورثاء عمل نہیں کریں گے وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں، پیچھے بات تھوڑی سی ملائیں کہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد کفن دفن، اس کے بعد قرضے کی ادائیگی، اس کے بعد جائز وصیت، یہ 3 کام کرنے کے بعد اب جو جائیداد بچے گی یہ ہے ورثاء کی۔ اب ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ ورثاء 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کسے کہتے ہیں؟ وہ وارث جن کے حصے مقرر ہیں قرآن میں حدیث میں۔ ویسے لفظ پر غور کریں نا، یہ ہمارے ہاں نا بڑی کمزوری ہے، یہ طلباء میں بھی طالبات میں بھی رٹا لگاتے ہیں۔ رٹا نہیں لگایا جاتا، چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ چیز کے جو اوپر جو اس کو عنوان ہے، نام ہے، اسی کا دوسری تعریف چھپی ہوتی ہے، اس کو سمجھیں تو تعریف اپنے لفظوں میں بنا لیں۔ مثلا اصحاب الفرائض، اصحاب جمع صاحب کی، صاحب منا والا، صاحب بیت گھر والا، صاحب مال مال والا۔ الفرائض یہ فرض کی جمع، فرض کا منا تھا مقرر۔ اب دونوں کو ملائیں، مقرر حصے والا، اصحاب الفرائض مقرر حصے والا۔ اب تعریف اپنے لفظ میں جو مرضی بنائیں، کوئی لفظ آگے پیچھے جملہ آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، کیا تعریف بن جائے گی کہ وہ وارث جن کے حصے مقرر ہیں۔ مثلا فلاں کو نصف ملے گا، فلاں کو ثلث ملے گا، فلاں کو ربع ملے گا، فلاں کو سدس، جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ اور یہ اصحاب الفرائض 12 وارث ہیں جن کے آگے تفصیل بتلائیں گے کہ 12 وارث جو ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ کچھ وارث وہ کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں،
میت کے بڑے قریبی کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن مقرر نہیں ہوا، بلکہ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچا ہوا ان کو دیا جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں اسباط۔ اسباط یہ اسبا کی جمع ہے۔ اسبا ان کو کہتے ہیں کہ جن کے حصے مقرر اور متعین نہیں، بلکہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لیں، اگر اصحاب الفرائض نہیں تو سارا مال لے لیں، ان کو اسبا کہتے ہیں۔ تیسرے ہوتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام میت کے وہ قریبی رشتہ دار جو پہلے دونوں قسم نہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں نہ اسباط میں سے ہیں قریبی رشتہ ضرور ہے، خونی رشتہ تعلق ضرور ہے، لیکن اصحاب الفرائض میں سے بھی نہیں، اسباب میں سے نہیں، اور اصحاب الفرائض اور اسباب متعین ہیں، ان کی تفصیل ہم ابھی بتلائیں گے، وہ مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ یہ تمام ذوی الارحام ہیں، مثلا نانا، نواسی، نواسا، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ قریبی رشتہ ضرور ہے لیکن نہ یہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں نہ اسباط میں سے ہیں، اس لیے ان کو کہیں گے ذوی الارحام۔ رحم کی وجہ سے جو رشتہ دار بنتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں ہم اصحاب الفرائض کی طرف۔ اصحاب الفرائض کو دینا ہے ایک مقررہ حصہ۔ مقررہ حصہ کتنے ہیں؟ قرآن نے 6 مقررہ حصے بیان کیے، 6 حصے جو کہ مقرر اور متعین ہیں، جن کو عربی زبان میں کہیں گے نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ نصف کو کہیں اردو میں کہتے ہیں آدھا، ریاضی کی زبان میں لکھیں گے 1/2۔ 1/2 کا معنی آتا ہے آدھا، نصف۔ دوسرا ربع کا معنی چوتھا حصہ، اردو میں اس کو چوتھائی کہیں گے اور ریاضی میں لکھیں گے 1/4۔ تیسرا سمن کا معنی ثمانیہ سے 8واں حصہ، اور اس کو ریاضی میں لکھیں گے 1/8۔ آگے ہے ثلثان کہتے ہیں 2/3، 2/3، اور ثلث کہتے ہیں تیسرا حصہ 1/3، سدس کہتے ہیں چھٹا حصہ 1/6۔ قرآن کے اندر یہ 6 فرضی حصے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو کوئی اور حصہ نہیں ملے گا، یا نصف ملے گا، یا ثلث ملے گا، یا ربع، یا سدس۔ ثلثان، اور کون سا رہ گیا ہے؟ ثمن 8واں۔ کسی کو خمس نہیں ملے گا، 5واں حصہ نہیں ہے، کسی کو عشر 10واں حصہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے اس کو 5واں حصہ وراثت میں آئے گا، اس کو 7واں آئے گا، اس کو 9واں آئے گا، 10واں نہ، بس یہی یا 1/2، 1/3، 1/4، 1/6، 1/8 اور 2/3۔ بس یہ 6 فرضی حصے ہیں جو قرآن نے بیان کیے، سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12، اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 176 آخری آیت اس کے اندر بھی۔ ان کو کہتے ہیں فرضی حصے۔ تو ان کا جاننا لازمی ہے کہ یہ 6 فرضی حصے ہیں، اگر کسی اصحاب الفرائض کو فرضی حصہ ملے گا تو ان 6 میں سے کوئی ایک ملے گا۔ یہ 6 تو ہو گئے فرضی حصے۔ ان 6 فرضی حصوں کو لینے والے افراد کتنے ہیں؟ وہ ہیں 12، جن کو ہم کہیں گے اصحاب الفرائض۔ 4 مردوں میں سے ہیں، 8 عورتوں میں سے۔ عورتیں 8، مرد بیچارے 4۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے۔ عورتیں تو 8 قسم کی جن کو اصحاب الفرائض بنایا، تو مرد بیچارے اسے آدھ و آدھ ہیں۔ مردوں میں سے خامد، باپ، دادا اور مادری بھائی، یہ 4 مردوں میں سے جن کو کہا جاتا ہے یہ اصحاب الفرائض ہے۔ عورتوں میں سے 8 ہیں، بیوی، ماں، دادی نانی، لیکن دادی نانی صحیحہ ہو، وہ فاسدہ نہ ہو، بیٹی، پوتی یا پڑپوتی، حقیقی بہن، پدری بہن، مادری بہن۔ یہ 8 عورتوں میں سے اور 4 مردوں میں سے ان 12 افراد کو کہتے ہیں یہ اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کا کیا معنی؟ یہ وہ وارث ہیں جن کے حصے مقرر ہیں۔ مقرر کتنے یہ بات ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ آگے ترکے کی ہم تقسیم شروع کرتے ہیں۔ ترکے کی تقسیم سے پہلے ایک بار جو پڑھا ہوا سبق ہے اس کو ایک بار میں دہراتا ہوں، اور اس میں سے کسی کا کوئی سوال ہو جو ابھی تک ہماری 5-6 باتیں ہو گئی ہیں، اس میں سے آج کے سبق کے اندر پہلے تو اس کی ضرورت اور اہمیت، دوسری اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اس کا حکم، اس کے بعد وراثت کے ارکان، اس کے بعد شرائط کے بعد موانع کے بعد
میت کے متروکہ مال کے ساتھ حقوق میں سے پہلے نمبر پر کفن دفن، دوسرا قرضے کی ادائیگی، تیسرا جائز وصیت۔ جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں، نمبر 1 تیسرے حصے سے زیادہ کی نہ ہو، نمبر 2 ورثاء کے متعلق نہ ہو، تیسری حرام اور ممنوع کام کی نہ ہو۔ ان کے بعد بچا ہوا جو مال ہے یہ بائے گا وارثوں کو۔ وارث 3 قسم کے، اصحاب الفرائض، اسبات اور ذوی الارحام۔ اصحاب الفرائض ان کے فرضی حصے 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ ان کو لینے والے 12، 4 مردوں میں سے اور 8 عورتوں میں سے۔ اس بحث میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں، اس کے بعد ہم دوسرا سٹیپ شروع کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تحریری یا ویسے آپ پوچھ لیں۔ چلو جی، اصحاب الفرائض اور اسبات کی تعریف تو میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ ایک طریقہ تو ان کے حصص کا وہ ہے جو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا ہے۔ اب اگر میں وہ شروع کر دوں کہ بیٹی کی کتنی حالتیں ہیں، پوتی کی کتنی حالتیں ہیں، بہن کی کتنی حالتیں ہیں، فلاں کی کتنی حالتیں ہیں، تو اس کے لیے ایک لمبا ٹائم ہے۔ تو میں ان کا کہ خلاصے کے طور پر آپ کو بتلاؤں گا، اور اس خلاصے کے اندر اصحاب الفرائض اور اسبات دونوں کو اکٹھا، اصحاب الفرائض اور اسبات کو دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ سوال ہے کہ ہبہ کی صورت میں مال کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ اینڈ پر ابھی ہے جو ہماری بحثیں اس کے متعلق کریں، جو ان سے علاوہ ہے وہ بعد میں اینڈ پر آپ کو اختتام پر وقت انشاءاللہ دیں گے۔ اصحاب الفرائض اور اسبا یہ ہوتے ہیں جو عام طور پر وارث بنتے ہیں۔ ذوی الارحام تو شاذ صورت ہے نا، وہ تو کبھی ہوتے ہیں کہ جب اصحاب الفرائض اسبا نہیں تو ان کو دیا جاتا ہے۔ اصحاب الفرائض اور اسبات ان کا معنی ہے جو میت کے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کی جو کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں 4 قسم کے۔ توجہ ادھر کریں، بٹن تو پہلے بھی آپ نے چلتا کھڑا دیکھا نا، سنا ہے جی۔ تو یہ کہ آنے جانے والے کی تو توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ میت کے فوت ہونے والے کے 4 قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خامد بیوی، نمبر 4 بہن بھائی۔ یہ 4 رشتے ہوتے ہیں جو بڑے قریب کے ہوتے ہیں۔ اب ہم چاروں کا بڑے اختصار کے ساتھ تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلا اور قریبی رشتہ ہوتا ہے اولاد کا۔ کوئی فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اگر اس کی اولاد ہے تو اولاد 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بنے گی، 4 کے علاوہ کوئی 5ویں صورت بن ہی نہیں سکتی۔ اگر اولاد نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہے۔ اگر کسی فوت ہونے والے مرد اور اس کی اولاد ہے تو 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آئے گی، کوئی ایک حالت ہوگی۔ نمبر 1 بیٹی، کہ فوت ہونے والے کی صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ نمبر 2 فوت ہونے والے کی بیٹیاں ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہیں، 2 3 4، ایک سے زیادہ ہوں جتنے بھی ہوں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ صرف ایک بیٹی اور کوئی اولاد نہیں۔ دوسری ہیں صرف بیٹیاں لڑکیاں لیکن ایک سے زیادہ ہیں۔ تیسری صورت اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کے، بیٹے بھی اللہ نے دیے بیٹیاں بھی۔ چوتھی ممکنہ صورت ہو سکتی ہے کہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں۔ یہ 4 ممکنہ صورتیں ہیں اگر کسی کی اولاد ہے۔ کون کون سی؟ بیٹی، بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں، صرف بیٹے۔ اگر کسی کی اولاد ہے تو 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی۔ اگر اب ان کا ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے، اگر ایک بیٹی تو کیا ملے گا، زیادہ بیٹیاں تو کیا ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو ملے گا نصف 1/2۔ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اگر فوت ہونے والے کی ایک ہی بیٹی ہے تو کل جائیداد کا اس کو نصف دو، لیکن کل جائیداد سے مراد وہ تینوں مرحلے طے کرنے کے بعد، کفن دفن کا، قرضے کی ادائیگی کا، وصیت کو، یہ 3 طے کرنے کے بعد اب جو بچا ہوا اس کا نصف، شروع سے نصف نہیں کرنا،
وہ 3 مرلے طے کرنے کے بعد اب جو بچا ہوا ہے منقولہ غیر منقولہ روپیہ پیسہ سونا چاندی گھر کا سامان جو کچھ بھی ہے اس کا آدھا حصہ اگر فوت ہونے والے کی اولاد میں ایک بیٹی ہے تو کل جائیداد کا اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ مثلا فوت ہونے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا تو 3 لاکھ کا آدھا کتنا ہوگا 1.5 لاکھ، 3 تولے سونا تو آدھا کتنا ہوگا 1.5، تو اس کو آدھا ملنا ہے۔ نمبر 2، اگر فوت ہونے والے کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں 2 3 4 جتنی بھی ہیں، تو اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں کوئی بیٹا ساتھ نہ ہو تو اس کو ملے گا 2/3۔ 2/3 کو لکھیں گے 2/3۔ 2/3 کا معنی پہلے بتلا دیا کہ 3 برابر حصے کر کے ان میں سے 2 حصے جو یہ بنے گا 2/3۔ مثلا 3 لاکھ روپے کا 2/3 کتنا ہوگا 2 لاکھ۔ 3 تولے سونا ہے تو 2/3 کتنا ہوگا 2 تولہ۔ 3 مرلے ہے تو اگر 6 لاکھ ہو تو پھر اس کا 2/3 کتنا ہوگا 4۔ اگر 12 لاکھ ہے تو 2/3 کتنا ہوگا 8۔ طریقہ اس کا پتہ کیا ہے؟ جتنا بھی ہے یہ تو ہوگا نا موٹی موٹی آگم ہو اتنے لاکھ اتنے مرلے اتنے فلاں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا 1/3 کیسے نکالے 2/3 کیسے نکالے۔ 1/3 کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 3 پر تقسیم کرو، اس چیز کو 3 پر تقسیم کرو تو جو جواب آئے گا وہ ہوگا 1/3۔ اسی جواب کو ڈبل کر لو 2/3 بن جائے گا۔ کوئی بھی چیز آپ نے اس کا 1/3 1/3 نکالنا تو اس کو 3 پر تقسیم کرو، 3 پر تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا یہ اس چیز کا 1/3 نکلے گا 1/3۔ اسی جواب کو ڈبل کر لو 2/3 بن جائے گا۔ آسان طریقہ۔ 2 شکلیں ہوگی اولاد میں سے، اگر ایک بیٹی تو اس کو نصف ملے گا 1/2، اگر ایک سے زیادہ تو ان کو 2/3۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ سَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اگر فوت ہونے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں تو ان کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا۔ اچھا یہ 2/3، 2 بیٹیاں تو 2 لے لیں گی، 4 ہیں تو 4، 10 ہیں تو 10، یہ آپس میں برابر تقسیم کریں گی۔ اس میں شادی شدہ کا غیر شادی شدہ کا اور غریب کا امیر کا، ساتھ قریب رہنے والی دور رہنے والی، آنا جانا ہے نہیں آنا جانا یہ کوئی نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک بیٹی ہے ان کے ساتھ ان بن ہوگی، ان بن بیٹی نے کیا کرنی ہوتی ہے خامد نے اس نے کرنی ہوتی ہے، آنا جانا نہیں ہے، نہ شادی نہ غمی۔ پوری زندگی بیٹی کو سسرال والوں نے اپنے والدین کو نہیں ملنے دیا، باپ فوت ہو ماں فوت ہو تو بیٹی وارث بنے گی، بیٹی فوت ہو جائے تو ماں باپ کو حصہ ملے گا، رشتہ ختم نہیں ہو گیا۔ تو یہ نہیں کہ جو آنا جانا ہے تعلقات ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں بیٹی کی شادی کر دی اپنے گھر چلی گئی بس سلسلہ ختم ہو گیا نا، بیٹی کو آپ نے کروڑوں کا جہیز دے دیا، لیکن جب باپ فوت ہوگا فوت ہوتے وقت جو اس کی ملکیت ہے اس میں بیٹی حقدار ہے۔ ایک بیٹی ہے تو آدھے کی، ایک سے زیادہ تو 2/3 کی۔ اگرچہ اس نے شادی پر لاکھوں اور کروڑوں کا اس کو جہیز دے دیا ہو، اس کو 20 تولے سونا بھی دے دیا ہو، لیکن یہ سب کچھ ہبہ ہوگا، یہ تحفہ اور گفٹ ہوگا، یہ وراثت نہیں۔ وراثت وہ ہے کہ جب فوت ہوگا تو اس وقت جس کا وہ بالغ تھا۔ تو بیٹیوں کے اندر بتلا دیا کہ وہ آپس میں برابر کریں گے، اس کے اندر یہ کہنا کہ اس کی شادی ہونی ہے اس کا اتنا زیادہ رکھ لینے۔ ہاں سارے بہن بھائی رضامند ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا نکالے، اپنی رضامندی سے کوئی نکالتا ہو تو نکالے، ورنہ شرعی طور پر ہر ایک اس کے اندر برابر کی حقدار ہوگی۔ تیسرے ہے کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں دونوں قسم کے ہوں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی۔ اس کا اصول قرآن نے بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11، کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا معنی بیٹے کو 2 بیٹیوں جتنا حصہ دینا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ بیٹے کے لیے ڈبل، بیٹی کے لیے سنگل۔ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، 3 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اب بیٹے کو کتنا ملے گا 2 لاکھ، بیٹی کو 1 لاکھ۔ 3 تولے سونا چھوڑ گیا ہے، بیٹا اور بیٹی ہے پیچھے، بیٹے کو کتنا 2 تولے، بیٹی کو 1 تولہ، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو آپ نے جلدی جلدی بتلا دیا
لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، وہ 20 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا ہے، تو اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور بیٹوں بیٹیوں میں یہ قانون آپ کو پتہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کو ڈبل دینا ہے، بیٹی کو سنگل۔ اب 20 لاکھ میں ہر بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، اب بتلاؤ، اب بن گیا مسئلہ۔ تو سیدھی سیدھی آسان سی بات، پکا پکایا حلوہ تو کھانے کے لیے سب تیار ہے نا۔ اس کا میں آپ کو اصول بتلاتا ہوں، اس کا ایک آسان طریقہ یہ کہ قرآن نے کیا فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو 2 بیٹیوں کا حصہ۔ جب ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کا حصہ ملنا ہے تو ہم جو بیٹے ہیں ان کو 2 بیٹیاں فرض کر لیں، بیٹے ہیں نا ان کو 2 بیٹیاں فرض کر لیں، اور 7 بیٹیوں کو بھی اکاؤنٹ کر لیں۔ مثلا ایک آدمی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو 4 بیٹوں کو، ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے قائم کام کریں تو کتنی بیٹیاں بنے گی؟ 8، اور 2 بیٹیاں حقیقتاً ہیں، کتنی ہوگی؟ 10۔ 20 لاکھ ہے، 20 لاکھ کو 10 پر تقسیم کریں، 2 لاکھ۔ بیٹی کو 2 لاکھ مل جائے گا، بیٹے کو ڈبل کر لیں 4 لاکھ آ جائے گا، کیونکہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے دینا نا۔ تو جب 10 فرد بن گئے ہیں تو 10 پر کیا تقسیم، وہ 20 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، 70 ہے، 75 جتنا بھی ہے، تو ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے قائم کام فرض کر کے اور بیٹیوں کو ساتھ ملا کے جتنا عدد بنے اس پر کریں تقسیم۔ جو جواب آئے وہ ہر بیٹی کا حصہ، اس کو ڈبل کر لیں ہر بیٹے کا حصہ۔ اگر یہ اصول آپ یاد رکھیں منٹوں سیکنڈوں کے اندر بڑی آپ حل کریں گے۔ اب مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک آدمی اسی طرح 20 لاکھ چھوڑ گیا ہے، لیکن 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اب کتنا بنے گا؟ پہلے یہ بتلائیں کہ آپ کتنے پر تقسیم کریں گے؟ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، ہاں جی 8 پر، کیونکہ 2 بیٹے جو 4 بیٹیوں کے کام وہ 4 بیٹیاں 8 پر 20 لاکھ کو تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ ہر بیٹی کا حصہ، اسی جواب کو ڈبل کر لو ہر بیٹے کا۔ اسی طرح کوئی بھی مشکل سے مشکل ہے۔ چلو یہ روپے کا تو آپ نے آسان کر لیا، اب آ جائے زمین کی طرف۔ ایک آدمی چھوڑ گیا ہے 3 کنال، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ بیٹے کو ڈبل بیٹے کو سنگل دیں کتنا، یہ نہیں سمجھ جاتی کہ ہمیں کتنا دینا ہے، یہ ہوتے بڑے مسئلے۔ تو سیدھی سی بات کہ 3 کنالوں کے آپ بنائیں مرلے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ ایک کنال میں مرلے کتنے ہوتے ہیں، کسی بیٹی کو پتہ ہے؟ ہاں 20، چلو ماشاءاللہ، ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں، 3 کنالیں چھوڑ گیا بابا جی، 3 کنالوں کے آپ مرلے بنا لیں 60، بیٹے ہیں 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں لگا لیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا عدد کل کتنا بن جائے گا؟ 6 کو 60 مرلے پر تقسیم کر لیں، جواب کتنا آئے گا؟ 10۔ ہر بیٹی کو 10 مرلے اور بیٹے کو ڈبل کر لیں 20 مرلے، سیدھی بات ہے۔ اسی طرح سونا چاندی ہے، مکان، اس کے جو سب سے چھوٹی قسم ہے اس میں سے اس کو بنا لیں، ان پر عدد کو تقسیم کر لیں۔ یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین نکالنے کا طریقہ۔ تو جو ہمارے لیے ایک بڑا ہوا بنا ہوا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کیسے نکالے، تو یہ چٹکی کا ایک مسئلہ ہے۔ تیسری بات ہے بیٹے، کہ فوت ہونے والے کے اولاد میں صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں، تو بیٹے آپ جانتے کہ یہ ہوتے اسبا۔ اسبا کا معنی ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، جیسے بیٹیوں کا تھا نا کہ 1/2، 2/3 بیٹیوں کے لیے مقرر ہے، لیکن جب ساتھ بیٹے آئیں گے تو بیٹے خود بھی اسبا ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ آنے والی اپنی بہنوں کو بھی اسبا بنا دیتے ہیں۔ آگے آئے گا اسبا بالغیر کی بات میں یہ بات آ جائے گی۔ تو بیٹے جو ہیں یہ اسبا، چونکہ ہم میں ملا کر دونوں بیان کر رہے ہیں اختصار کرتے ہوئے، ویسے تو عام کتابوں میں آپ نے پہلے اصحاب الفرائض پڑھے پھر اسبات الگ پڑھے، ہم ان کو شارٹ کٹ کر رہے ہیں۔ بیٹے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے اسبا، دیگر ورثاء کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹوں کا حصہ۔ دیگر ورثاء سے مراد خامد، بیوی، ماں، باپ جو بھی تھے ان کو ان کے حصے مقرر دے دیے، باقی جتنا بچے گا وہ بیٹوں کا حصہ ہے، بیٹے آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔
اس کے اندر چھوٹے کا، بڑے کا، شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا، عالم کا، جاہل کا، کما کر دینے والے کا، نہ کما کر دینے والے کا، اطاعت گزار کا، نافرمان کا، کوئی فرق نہیں، ایک چوانی کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ایک بیٹا پوری زندگی باپ کی خدمت کرتا رہا، کما کر دیتا رہا، اس کو بھی اتنا حصہ، ایک نے پوری زندگی ایک چوانی بھی نہیں دی، باپ کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلایا، اس کو بھی اتنا حصہ۔ کسی نے خدمت کی ہے، اطاعت کی ہے، اس کا صلہ آخرت میں، نافرمانی کی ہے، سزا آخرت میں۔ دنیا کے اعتبار سے اعدلوا بین اولادکم، اولاد کو برابر برابر ملے گا۔ اس کے اندر کمائی کر کے دینے والا، اگر اس نے کمائی کر کے اپنے باپ کی ملکیت میں دے دی ہے تو سب کی وراثت ہے، اگر باپ کے ملک میں نہیں دیا پھر وہ وراثت نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا باہر گیا ہے، سعودیہ گیا، برطانیہ، امریکہ گیا ہے، ہر مہینے باپ کو 50,000 روپیہ بھیج رہا ہے، اور اس نے کہا کہ ابا جی یہ آپ کا ہے، آپ جیسے مرضی کھائیں پئیں رکھیں، صدقہ خیرات کریں، مسجد مدرسے کو دیں، جیسے مرضی۔ اس نے کہ گویا کہ 50,000 ہر مہینے باپ کو دے دیا، باپ نے اس 50,000 میں سے 25,000 کھانے پینے پر لگا لیا، باقی بچا لیا۔ بابے نے بچاؤں دی تو عادت ہوتی نا ماشاءاللہ، تو انہوں نے بچاتے رہے، باپ کے پاس 5 لاکھ جمع ہو گیا ہے۔ اب باپ فوت ہو جائے تو وہ بیٹا جو ہر مہینے 50,000 بیچتا تھا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ 5 لاکھ بابا جی نے جمع کیا، یہ میرا بھیجا ہوا، یہ میرا ہے، وہ نہیں کرے گا۔ اس 5 لاکھ کے اندر اس کے سارے وارث حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے وہ باپ کے ملک میں دے دیا، جب ملکیت ہے تو فوت ہوتے ہوئے تو باپ کی ملکیت تھا۔ لیکن اگر وہ باہر سے ملک والا بیٹا ایسے کہے کہ بابا جی ابا جی میں ہر مہینے آپ کو 50,000 بھیجوں گا، اس میں سے جتنا چاہیں آپ کھائیں پئیں، علاج معالجہ کریں، نیکی کے راستے میں خرچ کریں، لیکن جو بچ جائے وہ میرا سنبھال کر محفوظ کر کے رکھ دینا۔ جتنا 50,000 میں سے آپ کھا پی لیں وہ کر لیں، جو بچ جائے وہ میرا رکھ لینا۔ ابا جی نے ایسے کیا کہ ہر مہینے 25,000 30,000 کھا پی لیے، باقی سنبھالا ہے، سنبھال کر 4 لاکھ بچائے۔ اب وہ 4 لاکھ اسی کا جس نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باپ کی ملکیت میں نہیں دیا، بلکہ یہ کہا تھا کہ جتنا کھا پی لیں وہ آپ کا، باقی بچا ہوا میرا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کہ جس چیز کا وہ مالک ہے، جس کا ملکیت ہے شرعی طور پر، تو وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ جو اس کی ملکیت نہیں ہے، کسی نے بیٹے نے اس کے پاس رکھا ہے، کسی اور نے رکھا ہے، وہ وراثت میں نہیں جائے گا۔ باقی بسا اوقات یہ ہوتا ہے، عام طور پہ یہ سوال ہوتے ہیں اور پیش بھی آتے ہیں، ایک بیٹا جو باپ کے ساتھ دکان کر رہے تھے، ایک بیٹا جو باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھ گیا کام کرانے کے لیے، دوسرا جو وہ پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر ماسٹر بن گیا، وہ اپنا الگ کاروبار۔ اب جو ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اور افسر بن گیا، وہ دکان پر تو نہیں نہ بیٹھے گا، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ اب بیٹے نے دکان کے ساتھ 5 سال 10 سال باپ کے ساتھ کماتا رہا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا حصہ کیسے نکالیں؟ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر سوال پہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے اگر کل دکان سے آنے والی آمدن کا ملک باپ کے ہاتھ میں ہے، باپ نے اپنے پاس رکھا، اپنی ملکیت میں رکھا ہے، بیٹے کو صرف کھانا پینا گھر کے اخراجات ہوتے رہے ہیں، اس کی ملکیت میں نہیں، تو وہ باپ کا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر باپ بیٹے کو بطور ملازم کے رکھا ہے، بیٹے کو بطور حصے دار کے رکھا ہے، پھر وہ جتنے حصے پر رکھا ہے، مثلا آدھا تیرا آدھا میرا، وہ آدھے کا مالک ہے، تو آدھے کا باپ کی وراثت تقسیم ہوگی، آدھا بیٹے کا ہے۔ یا اسی طرح اس کو رکھا بھی آپ کو ماہانہ جو ہے وہ 40,000 ہم دیا کریں گے، باقی جو آمدن میری، تو بیٹا وہ 40,000 کا حقدار ہے، باقی ساری آمدن باپ کی ہوگی۔ تو یہ اس کے اندر یہ تمام کے تمام دیکھنے پڑیں گے۔ اصول یہ بتلا دیا کہ مرنے والے کی جو ملکیت ہے، جس کا وہ مالک ہے، دکان ہے، مکان ہے، گھر کا سامان ہے، جو بھی ہے، جس کا وہ مالک ہے، وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ فوت ہونے والے باپ کا موبائل ہے، اس میں بھی سارے وارث حصے دار ہیں۔
باپ کے ہاتھ میں گھڑی باندھی ہے، خاص 100 روپے کی ہے، اس میں بھی سارے رشتہ دار حصے دار ہیں۔ گھر کے جلی بستر، چارپائی، اس کا فریج اور واشنگ مشین، یہ سارے ورثہ اس میں حقدار ہیں جو فوت ہونے والے کی ملکیت میں تھا۔ کوئی اگر بہن بھائی یہ تقسیم گھر کے سامان نہیں کرتے تو ان کی مرضی، ورنہ حقدار سارے برابر کے ہوتے ہیں۔ تو جو اس کا وہ مالک نہیں ہے وہ وراثت میں نہیں جائے گی۔ بات تھی اگر کسی فوت ہونے والے کی اولاد ہے، اس کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف 1/2، اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ تو 2/3، 2/3۔ بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، بیٹے کو ڈبل، بیٹے کو سنگل، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر صرف بیٹے ہیں تو باقی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی بچا ہوا وہ بیٹوں کا حصہ بیٹا اکیلا تو اکیلا لے گا، زیادہ تو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد والدین، دوسرا قریبی رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین میں سے والدہ، ماں اور باپ۔ یہ لکھنے کے اندر کوئی لفظ آگے پیچھے میرا کیا کوئی کمپیوٹر کا کوئی مسئلہ ہے، بہرحال آپ سمجھتے جائیں۔ ماں کی ہم نے 2 حالتیں بنائی ہیں، ویسے 3 ہوتی ہیں لیکن 3 جو ہے نا وہ دوسری کے اندر ہی تیسری بھی آ جاتی ہے۔ ماں کو ملے گا یا 1/6 ملے گا یا 1/3 ملے گا۔ بل ہاں ٹھیک ہے، تینوں بنائی ہوئی ہے۔ 1/6 چھٹا حصہ ماں کو کب ملے گا؟ اس کے 2 صورتیں۔ اگر اب یہ بات یاد رکھیں، جب ہم کہیں گے نا کہ ماں وارث ہے تو فوت کون ہوا ہوگا؟ بیٹا یا بیٹی، یہ فوراً ذہن میں لانا ہے۔ یہ اکثر ہمارے دھوکہ سی بات سے ہو جاتا ہے۔ ماں وارث بنے گی، ماں وارث کسی کی بنے گی؟ جس کی ماں ہے۔ تو فوت ہونے والا یہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ بیٹی کہیں بھی شادی ہو کر چلے گئی ہے، وہ سمندر پار بھی چلے گئی ہے، فوت ہوگی تو ماں حصے دار ہے۔ یہ تو نہیں کہ شادی ہو گئی ہے، جس نے پالا سنبھالا سارا کچھ کیا تو اب اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ وارث بنے گی۔ اگر فوت ہونے والی اولاد بیٹے یا بیٹی کی اولاد ہے، اولاد کی موجودگی کے اندر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ 1/6۔ اولاد بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پڑپوتا ہے، پڑپوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرع وارث۔ فرع کا معنی نیچے بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ ساری فرع ہے۔ تو فوت ہونے والے کی فرع وارث ہے، بیٹا پوتا ہے، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملا، 1/6 مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے، اگر اولاد نہیں تو ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو تب بھی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ فوت ہونے والے کے بہن بھائی حقیقی ہیں، پدری ہیں، مادری ہیں، کوئی بھی ہیں ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو تب بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ تو گویا کہ ماں کو چھٹا حصہ ملنے کی 2 شکلیں ہیں، اولاد کی موجودگی میں، میت کی اولاد کی موجودگی میں، اگر اولاد نہیں تو میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو چھٹا حصہ۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں اور ایک سے زیادہ بہن بھی نہیں، تو پھر ماں کو ملے گا تیسرا حصہ 1/3۔ کل مال کا تیسرا حصہ۔ کل مال کا مطلب پیچھے بات بتلائی ہے، کفن دفن نکال کر، قرضہ نکال کر، وصیت نکال کر جو بچا ہوا یہ کل مال ہے، اس کل مال کا تیسرا حصہ ماں کو۔ ایک مسئلہ عمریتین ہے۔ مسئلہ عمریتین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ مسئلہ پیش آیا۔ اگر عام اصول کے مطابق حل کرتے تو ماں کا حصہ زیادہ، باپ کا کم، حالانکہ باپ کا حصہ زیادہ بنتا ہے، ماں کا کم بنتا ہے، لیکن عام اصول کے مطابق باپ کا کم بنتا ہے، ماں کا زیادہ بنتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ یہ ایسے کیوں بن گیا؟ انہوں نے پھر ایک مسئلہ حل کیا تھا جس پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ عمریتین، کیونکہ وہ 2 ہی مسئلے ہیں پوری وراثت میں، اس لیے عمریتین 2 مسئلے عمریہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیا۔ وہ مسئلے عمریتین یہ ہیں کہ فوت ہونے والے کے والدین کے ساتھ بیوی ہو یا فوت ہونے والے کے والدین کے ساتھ خامد آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ عمریتین۔ والدین دونوں، ماں بھی باپ بھی، ماں باپ کے ساتھ یا خامد ہے یا بیوی، دونوں تو اکٹھے نہیں نہ آ سکتے کہ فوت ہونے والے کی بیوی ہو خامد بھی ہو، ایک فوت ہوا ہوگا۔ تو فوت ہونے والے کی بیوی ہے اور ساتھ اس کے والدین ہیں، یا فوت ہونے والی بیوی کا خامد ہے اس کے والدین ہیں،
اس کو کہتے ہیں مسئلہ عمریہ تین۔ مسئلہ عمریہ تین کا حل یہ ہے کہ ماں کو ماں باقیہ کا ثلث دیں گے۔ پیچھے تھا کل مال کا ثلث، اس میں کہ ماں باقیہ کا ثلث۔ ماں باقیہ کا ثلث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکالیں کہ خاوند یا بیوی کا فرضی حصہ، خاوند ہے تو اس کا حصہ، بیوی ہے تو اس کا حصہ نکال کر جو باقی بچا ہے اس کا تیسرا حصہ دیں گے۔ یہ ماں باقیہ کا ثلث، کیونکہ خاوند بیوی یا اصحاب الفرائض میں سے ہے، اصحاب الفرائض کا پہلے حصہ نکال لیا، نکال کر جو باقی بچا اس کا تیسرا حصہ ماں کا، نکال کر ماں کا باقی جو بچے گا بطور اسباب باپ کا، اور یقیناً ایسی حالت میں باپ کو زیادہ ملے گا، باپ کا دگنا ہوگا، ماں کا سنگل ہوگا۔ ماں کی تین حالتیں ہوگی، 1/6 اولاد کی موجودگی میں، ایک سے زیادہ بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو 1/6۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو ماں کو ملے گا 1/3، کل مال کا 1/3۔ اگر مسئلہ عمریہ تین ہو تو پھر ماں کو ملے گا ماں باقیہ کا تیسرا حصہ 1/3۔ اب آجے باپ کی طرف۔ باپ کی تین صورتیں ہیں، تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت باپ کو ملے گی، یا باپ کو ملے گا صرف 1/6 بس، دوسری 1/6 ساتھ اسبابی، 1/6 پلس اسبا، تیسری کے باپ صرف اسبا کے طور پر مال لے گا۔ پہلی صورت باپ وارث کب بنے گا؟ جب اولاد میں سے بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی۔ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے اور بیٹا بیٹی فوت ہونے والے کی مذکر اولاد، نورینہ اولاد موجود ہے تو پھر باپ کو صرف چھٹا حصہ 1/6 ملنا ہے، فرضی حصہ، اور کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اگر فوت ہونے والی اولاد کی مذکر اولاد نہیں ہے، مؤنث ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، پھر باپ کو ملے گا چھٹا حصہ بھی اور ساتھ اسبا بھی، چھٹا حصہ فرضی اور اسبا بطور باقیوں کے دینے کے بعد جو بچہ بھی باپ کو مل جائے گا۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، فوت ہونے والے بیٹے بیٹی کے نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے، پھر باپ بنے گا اسبا۔ کیا مانا؟ باقی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا سارا کا سارا باپ کا ہے، اور باپ کو ایسی حالت میں عام طور پر زیادہ ہی ملتا ہے۔ باپ کی تین حالتیں ہوگی کہ اگر مذکر فرع وارث موجود ہے تو باپ کو 1/6، اگر مؤنث فرع وارث ہے تو 1/6 پلس اسبا، اگر کسی قسم کی بھی اولاد نہیں ہے تو پھر صرف اسبا۔ باپ کے بعد آگے ہیں خامد بیوی۔ خامد بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرے کو کیا ملے گا؟ پہلے ہم بیوی بیچاری کا کر لیتے ہیں، فوت ہو گئی ہے۔ بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو کیا ملے گا؟ خامد کی دو حالتیں، یا اس کو ملے گا 1/2 یا ملے گا 1/4، بس، اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں۔ یا خامد کو 1/2 آدھا یا 1/4 چوتھا حصہ۔ 1/2 کا ملے گا فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑپوتا نہ سکڑوتا نہ بیٹی نہ پوتی پڑپوتی، جس کو ہم کہتے ہیں فرع وارث کوئی بھی نہیں۔ تو اولاد کی عدم موجودگی کے اندر باپ اس کے خامد کو مل جائے گا 1/2 آدھا۔ لیکن اولاد دیکھنی ہے فوت ہونے والی بیوی کے پیٹ سے کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں۔ لازمی نہیں کہ اس خامد کی، ممکن ہے پیچھے خامد سے، نہ اس خامد سے ہو نہ کسی پچھلے خامد سے، کوئی اولاد نہیں تو پھر خامد کو ملنا 1/2۔ اگر کسی قسم کی اولاد ہے تو پھر خامد کو ملے گا چوتھا حصہ 1/4۔ فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس خامد سے نہ کسی گزشتہ خامد سے، تو پھر تو ملے گا خامد کو 1/2 آدھا حصہ۔ اگر کسی قسم کی اولاد ہے، وہ اولاد بیوی کے ساتھ ہے، پیچھے والے خامد نے رکھ لی ہے، وہ پیچھے والے خامد کے والدین نے رکھ لی ہے، پہلا خامد فوت ہو گیا ہے، اس نے طلاق دے دی، جو بھی ہے، اولاد جہاں کہیں بھی ہو، جب یہ بیوی فوت ہوئی ہے اس وقت اولاد موجود ہو، دنیا میں موجود ہے تو یہ خامد کو چوتھا حصہ، اگر موجود نہیں ہے تو آدھا۔ اسی طرح اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کی بھی دو ہی حالتیں ہیں، یا بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا 1/4 یا ملے گا 8واں حصہ 1/8۔ 1/4
فوت ہونے والے خامد کی کوئی اولاد نہیں، نہ کہ بیٹا، نہ کہ بیٹی، نہ کہ پوتا پڑ پوتا، کوئی بھی نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کہ اور بیوی سے۔ فوت ہونے والے خامد کی کوئی اولاد نہیں، تو تب بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ 1/4۔ اگر فوت ہونے والے کی خامد کی کسی قسم کی اولاد ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، پہلی بیوی زندہ ہو یا فوت ہو گئی ہو، جو مرضی ہے، دیکھنی ہے کہ اور وہ اولاد اس خامد کے پاس ہو یا پہلی بیوی کے پاس ہی ہو، دیکھنا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ 1/8۔ بس دو ہی حالتیں ہیں، یا بیوی کو 1/4 چوتھا حصہ یا 1/8 8واں حصہ۔ بیوی ایک ہے تو اکیلی لے لے گی، اگر دو بیویاں ہیں تو آپس میں تقسیم کر لیں گی، ملے گا یہی، ملنا 1/4 یا 1/8 ہی ہے۔ دو ہے یا تین تو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ مثلا ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک سے اولاد ہے ایک سے اولاد نہیں، تو اولاد کی موجودگی میں بیویوں کا آئے گا 8واں۔ جس سے اولاد ہے اس کو بھی 8واں، جس سے اولاد نہیں اس کو بھی 8واں، لیکن دو 8ویں الگ الگ نہیں ہیں، ایک 8واں حصہ نکالا جائے گا، یہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گے۔ مثلا 8واں حصہ آیا ہے 1 لاکھ روپیہ، فوت ہونے والا 8 لاکھ چھوڑ گیا، 8واں حصہ 1 لاکھ ہے۔ اگر ایک بیوی ہوتی تو اکیلی 1 لاکھ لے لیتی، اگر دو بیوی ہیں تو 1 لاکھ دونوں تقسیم کریں گی 50-50، جس کی اولاد ہے اس کو بھی 50، جس کی اولاد نہیں ہے اس کی بھی۔ اگر 3 بیویاں ہیں تو وہی 1 لاکھ 3 تقسیم کر لیتی، اگر ماشاءاللہ 4 ہے تو 4 تقسیم کر لیتی، 25-25 ہزار لے کے سموسے پکوڑے کھاتی ہیں ماشاءاللہ۔ بیوی، خامد بیوی کی وراثت یہی ہے، کب ملے گی؟ شرعی نکاح۔ شرعی نکاح ہو جائے تو کوئی ایک فوت ہو جائے تو ایک دوسرے کا وارث ہے، رخصتی ہوئی ہے نہیں ہوئی، طلاق رجعی طلاق ہے، پہلی یا دوسری طلاق عدت کے اندر کوئی ایک فوت ہو جائے تب بھی وارث۔ نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی، مثلا جیسے چھوٹی عمر میں کر دیتے ہیں، چلو 10 سال بعد رخصتی کریں گے، 20 سال بعد کریں گے، تو ان کے میں سے خامد بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ وراثت کا یہ طریقہ جو بتلا دیا ہے۔ اسی طرح طلاق دے دیے، لیکن طلاق رجی ہے، رجی طلاق آپ جانتے ہیں، پہلی اور دوسری طلاق، اور اس کی عدت کے اندر، عدت گزر گئی پھر تو ان کا تعلق منقطع ہو گیا نا، تو پہلی اور دوسری طلاق کی عدت کے اندر کوئی ایک فوت ہو جائے، خامد یا بیوی فوت ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ لیکن نکاح شرعی نکاح ہونا چاہیے، شرعی نکاح ہو تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن جائیں گے۔ یہ تھا خامد بیوی۔ خامد بیوی کے بعد آخری جو ہمارے اصحاب الفرائض اور اسبات، وہ ہیں بہن بھائی، جو میت کے ساتھ تیسرا چوتھا قریبی تعلق ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کا۔ بہن بھائی ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک حقیقی بہن بھائی، ایک پدری بہن بھائی، ایک مادری۔ حقیقی، پدری اور مادری، تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، وہ حقیقی بہن بھائی۔ پدری، پدر باپ کو کہتے ہیں، باپ ایک ہے ماں مختلف ہے۔ مثلا ایک مرد نے 2 شادیاں کی تھی تو دونوں سے اولاد ہے، تو یہ 2 عورتوں سے 2 بیویوں کی جو اولاد ہے یہ آپس کے اندر یہ پدری بہن بھائی ہوں گے۔ مادری، ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، ایک عورت نے پہلے نکاح کیا تھا وہ فوت ہو گیا یا طلاق دے دیا، اب دوسری جگہ کیا ہے، تو ان دونوں مردوں سے جو اس عورت کی اولاد ہے یہ آپس میں مادری بہن بھائی ہوں گے۔ 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں، حقیقی، پدری، مادری۔ تینوں قسم کے وارث اس وقت بنیں گے جب میت کلالہ ہو، فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت وہ کلالہ ہو تو وارث بنیں گے، جیسا سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بیان کیا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کا عربی زبان کے اندر بڑا آسان سی تعریف کی گئی ہے، من لا اصل لہ ولا فرع لہ، جس کے نہ اصل ہو نہ فرع ہو، اور اصل فرع میں نے بتلا دیا، فرع نیچے جس کی طرف انسان کا آگے نسب چلتا ہے، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑوتا۔ اصل کہتے ہیں اوپر، جن کی طرف سے اس کا نسب جاتا ہے، باپ، دادا، پڑدادا، یہ اوپر، جس کی نہ اصل ہو نہ فرع۔ لیکن اصل فرع کے اندر مذکروں کو دیکھنا ہے، مؤنثوں کو نہیں ہے۔ بیٹا پوتا نہ ہو، باپ دادا، کیونکہ
آدمی کا جو نسب آگے چلتا ہے وہ بیٹوں کی طرف چلتا ہے، بیٹیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح انسان کا خود نسب باپ کی طرف جائے گا، ماں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اصل فرع سے مراد ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ بہن بھائی یا کلالہ وہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا بیٹا پوتا پڑپوتا بھی نہ ہو اور اوپر باپ دادا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ کلالہ۔ تو جو میت کلالہ ہے اس کے وارث بہن بھائی بنیں گے۔ اگر کلالہ نہیں تو پھر بہن بھائیوں کو ایک چوانی بھی نہیں ملے گی، ایک مرلہ بھی نہیں آئے گا، خواہ کتنا بھی رشتہ ہے، کتنا بھی تعلق ہے۔ مثلا بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں، باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں۔ ہاں، فوت ہونے والے مرد یا عورت کا نہ بیٹا، نہ پوتا، نہ پڑپوتا، نہ اوپر باپ دادا، تو ایسی شکل کے اندر بہن بھائی وارث بنیں گے۔ بہن بھائیوں میں سے سب سے پہلے ہم حقیقی بہن بھائیوں کی طرف آتے ہیں۔ حقیقی بہن بھائیوں کے وراثت کا بالکل اسلوب وہی ہے جو اولاد والا تھا۔ جیسے اولاد میں تھا نا، اگر ایک بیٹی تو اس کو 1/2، ایک سے زیادہ بیٹی ہے تو 2/3، بیٹے بیٹیاں دونوں تو للذکر مثل حظ الانثیین، صرف بیٹے تو اسبا۔ حقیقی بہن بھائیوں کو بھی یہی، اگر صرف ایک بہن ہے، ایک حقیقی بہن ہے تو اس کو نصف 1/2، صرف بہنیں ہیں لیکن ایک سے زیادہ تو ان کو 2/3، 2/3۔ بہن بھائی دونوں قسم کے تھے، للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ صرف بھائی ہیں تو اسبا، باقی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا سارا بھائیوں کا۔ حقیقی بہن بھائیوں کو ہوتے ہوئے پدری بہن بھائی وارث نہیں بنتے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ قریبی کی موجودگی میں بعیدی وارث نہیں اور کمی کی موجودگی میں ضعیف کمزور وارث نہیں۔ جو حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ کبھی ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ جو پدری ہے وہ صرف باپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو دو رشتے جن کو لگتے ہیں ماں باپ کا حقیقی، ان کی موجودگی کے اندر کمزور رشتے والا وارث نہیں بنے گا۔ حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں پدری بہن بھائی وارث نہیں بنتے۔ ہاں، ایک شکل ہے کہ حقیقی بہن صرف ایک ہی ہے، صرف ایک حقیقی بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا، تو ساتھ اگر پدری بہن آ جائے تو اس کو 1/6 چھٹا ایسا دیں گے، تک ملے تو ثلثان کرنے کے لیے۔ تک ملے تو ثلثان کرنے کا کیا معنی کہ بہن کو دے دیا، ایک حقیقی بہن کو دے دیا ہے 1/2 نصف، اب پدری بہن کو اتنا دیں کہ اس کے نصف کے ساتھ ملا کر دونوں کا ثلثان بن جائے۔ مثلا فوت ہونے والے کے مال کو 6 پر ہم نے تقسیم کیا، 6 میں سے ایک بہن تھی، ایک بہن کو آدھا دے دیا، 3 مل گیا، اور ایک بہن کے ساتھ ایک پدری بہن بھی ہے۔ اب پدری بہن کو ہم نے چھٹا دے دیا، چھٹے میں سے 6,000 میں سے چھٹا 1,000 بنے گا، 3,000 حقیقی بہن کو اور 1,000 پدری کو، دونوں کو ملا کر 4,000 بن گیا ثلثان۔ اس کو کہتے ہیں تکملۃ الثلثین، ثلثین کو مکمل کرنا۔ اسی طرح اگر بیٹی کی موجودگی میں پوتی وارث نہیں بنتی، ہاں البتہ بیٹی ایک ہے تو ایک بیٹی کے ساتھ پوتی یا پوتیاں آ جائیں، پھر ان کو چھٹا حصہ دیں گے تکملۃ الثلثین کرنے کے لیے۔ یہ تھا جو آپ نے حدیث کے اندر بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک تکملۃ الثلثین پڑھا ہے، اور آپ کے لیے ایک پریشانی تھی، تو تکملۃ الثلثین کا مطلب کہ 2/3 پورا کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ جو مال جا سکتا ہے وہ 2/3 ہے، صرف بیٹیوں۔ لیکن اگر ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے تو ایک بیٹی کو ملنا ہے نصف، تو کچھ اور بھی گنجائش ہے جو بیٹیوں کی طرف ان کے طرف جا سکتا ہے۔ تو پوتی جو ہے وہ ایک طرف وہ بھی بیٹی ہوتی ہے، لیکن بیٹی قریب ہے، پوتی بعید ہے، تو قریب اور بعید کا فرق بھی رکھا گیا، دونوں کا حصہ کلوب ملا کر ثلثان بنا لیا گیا۔ تو ایک بیٹی کے ساتھ پوتی کو چھٹا حصہ دیں گے تاکہ دونوں کو ملائے ثلثان بنے، کیونکہ بیٹیوں مونثیں ہوں تو ان کو 2/3 تک جا سکتا ہے، اور یہی بہنوں کا سلسلہ تھا۔ یہ تھا حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں پدریوں کو نہیں بنائیں گے سوائے ایک شکل کے۔ اگر حقیقی بہن بھائی نہیں تو پھر بنے گے پدری، پدریوں کا بے عین یہی طریقہ، ایک پدری بہن ہے تو اس کو آدھا، ایک سے زیادہ پدری بہن ہے تو 2/3۔ پدری بہن بھائی دونوں قسم کے للذکر مثل حظ الانثیین، صرف بھائی تو اسبا۔
باقی رہے مادری بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، مادری بہن بھائیوں کے وراثت کا اسلوب کچھ باقیوں سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بڑھتے ہیں صرف اصحاب الفرائض ہیں۔ اگر مادری بہن بھائی ایک ہے، خواہ بہن ہے یا بھائی، تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ 1/6۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ملے گا تیسرا حصہ 1/3۔ ایک ہے بہن ہو بھائی ہو تو چھٹا حصہ، ایک سے زیادہ 2 ہیں 3 ہیں، بھائی ہوں بہنیں ہوں، بہن بھائی ملے جلے ہوں، 2 فرد ہوں، پھر ان کو ملے گا تیسرا حصہ۔ اور تیسری شکل محروم ہونے کی ہے، محروم ہونے کی ہے کہ اس کی اصل فرع وارث ہو یا باپ دادا ہو تو پھر یہ محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے میت کے جو قریبی 4 رشتے: اولاد، والدین، خاوند بیوی، بہن بھائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ ٹوٹا پھوٹا جو ہم نے سب کیا ہے، یا اللہ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ فن جو بڑا اہم ہے، لوگوں نے ایسے اس آسان سے فن کو مشکل کہہ کر اس کو مشکل بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ یا اللہ اس کی ہمیں فہم عطا فرما، صحیح طرح اس کا ادراک عطا فرما آگے لوگوں کے، تاکہ ہم مسائل حل کر سکیں، اپنے خاندان برادریوں کے مسائل حل کر سکیں۔ اسی طرح یا اللہ باقی جو یہاں یہ دین کا عظیم کام کر رہے ہیں، یا اساتذہ ہیں، طالبات ہیں، انتظامیہ ہیں، جو بھی کوئی روپے پیسے کی شکل میں تعاون کرتا ہے، کوئی مشورے کے طور پر مشورہ کے تعاون کرتا ہے، کوئی اور کسی طرح کا، یا اللہ تمام کی یہ محنتوں کو، کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، ان تمام سے ہزاروں اربوں میل ہمیں دور رکھنا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ کمی بیشیاں یقیناً ہم انسان ہیں، کبھی اخلاص میں بھی کوئی کمی آ جاتی ہے، کبھی شہرت کا بھی کوئی شائبہ دل میں آ ہی جاتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سے معافیاں مانگتے ہیں، وہ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر کے یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن والدین نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکالنا، یہ بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے، بڑی دل جگر کا یہ کام ہوتا ہے، جن بیٹیوں کو بھیجا، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، یا اللہ ان کا مستقبل بہترین فرما، والدین کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی تمام کی پریشانیاں دور فرما، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر شریر کی شرارت سے بچا، ہر فتان کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر نظر بد سے یا اللہ محفوظ فرما۔ نیکی تقوی کی زندگی، ایمان اسلام والی زندگی، صحت و عافیت والی زندگی، اور اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔